انسان سمجھ رہا کہ انہیں وقت کو استعمال کر رہا، جبکہ اصل میں وقت اس کو استعمال کر رہا۔ تم کہاں سے تم وقت کو کیا کر لیا استعمال کر کے؟ استعمال کرنے کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ مثال کے طور پہ یہ گلاس میں پانی ہے، میں کیا کرا؟ پانی استعمال کیا، تو پانی کو کیا ہوا؟ پانی کم ہوا، وقت ختم ہوا۔ ختم کون ہوئے؟ انسان ختم ہوا، وقت کم ہوا۔ جو چیز ختم ہو رہی انہیں استعمال ہو رہی، اور انسان غافل کیا ہے؟ انہیں سمجھ رہا میں وقت استعمال کر رہا ہوں، نہیں، وقت تیرے کو استعمال کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، قل، ان سے کہہ دیجئے میرے نبی، ان کانا آباؤکم، چاہے ان کے اما باوا ہی کیوں نہ ہو محبت اور خدمت کے لیے، وابناؤکم، یا ان کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو ان کی دیکھ بھال، ان کو پالنے پوسنے کے لیے، واخوانکم، چاہے بھائی بہن کیوں نہ ہو ان کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے، وازواجکم، یا پھر ان کی بیویاں کیوں نہ ہو ان کا خیال رکھنے کے لیے، بیویوں کے لیے ان کے شوہر کیوں نہ ہو ان شوہروں کی خدمت کرنے کے لیے، وعشیرتکم، اور ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا دوست احباب کیوں نہ ہو جن کے ضرورت پہ یہ لوگ کام آنا چاہتے ہیں، جن کے ذمہ داریاں یہ لوگ اٹھانا چاہتے ہیں، واموال اقترفتموها، یا وہ مال کیوں نہ ہو جو یہ لوگ بڑی محنت کر کے اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا وہ نوکریاں، وہ بزنس کیوں نہ ہو جس کا ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں گے تو اس میں نقصان آ جائے گا ان لوگوں کو، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یا وہ گھر کیوں نہ ہو، یا وہ محلہ کیوں نہ ہو، یا وہ علاقہ کیوں نہ ہو، وہ شہر کیوں نہ ہو، وہ ریاست کیوں نہ ہو، وہ ملک کیوں نہ ہو جہاں یہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ مساکن ہر اس جگہ کو بولتے جہاں انسان سکون سے رہنا چاہتا۔ It can be a locality, it can be a town, a city, a village, a suburb, a state, a country، کچھ بھی ہو سکتا جہاں انہیں سکون سے رہنا چاہتا۔ 8 چیزیں بتائے دیکھو اللہ تعالیٰ، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہن، بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، رشتہ دار یا دوست احباب، مال، نوکریاں یا بزنس، اور گھراں جا رہنا چاہتے۔ احبا الیکم، احبا، حبا یاد ہے کس کو بولتے ہیں؟ محبت۔ حب عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ جنونی محبت، جس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے۔ احبا الیکم، اگر یہ لوگ یہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو یا یہ 8 چیزوں کو احبا الیکم من اللہ، اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس کے راستے میں جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو آپ دعوت کے کام سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے یا میدان جنگ میں کریں گے۔ میدان جنگ میں تو آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ میدان جنگ میں جو مسلم حاکم حکومتیں ہیں انہوں ان کی فوج کو لے کے کرنا ہے۔ آپ میں مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی دعوت دوسرے تک پہنچانا ہے۔ اگر یہ لوگ ان 3 چیزوں کو، اللہ کے نبی، اللہ کے راستے میں محنت کو، یہ 3 چیزوں سے بڑھ کے اہمیت دیتے ہیں، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، فتربصوا، ویٹ، ٹھہرو پھر میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر مسلط نہ کر دے۔ حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ہرگز جان بوجھ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے والے کی مدد نہیں کرتے۔ جان بوجھ کر ٹیڑھا راستہ مطلب ہر مسلمان کو معلوم ہے اللہ، رسول اور دین ہر چیز سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے، یہ معلوم، سب کو معلوم ہے، نہیں معلوم نہیں بھی پڑھا تو معلوم ہے اس کے بعد، اس کے باوجود ٹیڑھا ہوا تو پھر اب میں تیرے کو ہدایت نہیں دیتا پر اللہ تعالیٰ۔ عمل الصالحات میں ان پوروں کی خدمت کرنا عمل الصالحات ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، حیار کی بتا دیا۔
اللہ سے بڑھ کے محبت کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان کی جب خدمت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کے فرائض کا وقت آ گیا تو یہ بعد میں، یہ پہلے ہو گیا. نبی کی سنتیں اور ان کے کوئی باتیں، داڑھی نکالو، ٹکرے کے نیچے رہن دو، حجاب مت کرو، اللہ رسول سے ٹکرا رہے باتیں، تو اب کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اور دین کی خدمت، تو تینوں چیزیں آگے نہیں آ گئے. آپ کے انفرادی طور پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب آ گئے. سنت کے پورے احکامات آ گئے اور دین کی خدمت ان کے اوپر آ گئی. ہم لوگ جب کبھی بات کر رہے ہیں تو وہ ہائرارکی میں کیا کر رہے ہیں؟ تھرڈ والا پوائنٹ لا رہے ہیں نہیں کبھی سامنے. اللہ رسول اما باوا بول رہے نہیں، اللہ رسول دین کی خدمت اما باوا ہے اسلام میں. مگر خالی اللہ رسول کے بعد اما باوا کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ الا الذین آمنوا، ایمان یہ علم کے ذریعے سے نہیں لائے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ قسم کھا کے بول رہے ہیں وہ گزرتے ہوئے رگڑنے والے وقت کی قسم جو تم کو نہیں چھوڑ رہا. تمام کے تمام انسان نقصان میں سوائے ان کے جس کو میں یہ 4 کنڈیشنز کے اوپر پروٹیکشن دے دوں گا. ایک بھی کم ہوا اس میں سے تو انہیں تباہ ہو جاتا. ڈاکٹر آپ کو 4 میڈیسنز پرسکرائب کرا، آپ 3 کھا کے ڈاکٹر کو جا کے بولے بیماری دور نہیں ہو رہی، تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ 4 آپ کو پریسکرپشنز دیے، 4 میڈیسنز دیے پریسکرپشن کے: ایمان، نیک اعمال وتھ کریکٹ ہائرارکی، حق کے اوپر رہنا، دوسروں کو تلقین کرنا، صبر کرنا، دوسروں کو تلقین کرنا. یہ 4 جب تک فلفل نہیں ہوئے، قسم کھا کے بول رہے ہیں یہ وقت تیرے کو لگڑ کے تباہ کرا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماق حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 3 ستمبر 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ العصر سورہ نمبر 103 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبد القیوم بن عبد الحفیظ محمد انشاءاللہ آپ سب کے سامنے سورۃ الہمزہ سورہ نمبر 104 کی مکمل تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بفہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات، غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس ایپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورہ سورۃ العصر پر اپنے درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. الحمدللہ آج جس سورہ مبارکہ پر ہمارا درس ہے وہ ہے سورۃ العصر، جو قرآن مجید کا 103 نمبر والا سورہ ہے، 103 نمبر والا سورہ ہے. اور اکثر ہم اپنے معصوم بچوں کو گھروں میں مسلمان اس سورے کو خاص طور پر یاد دلاتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کے ان 3 سورتوں میں سے ہے جس میں صرف 3 آیات آئے ہیں. سورۃ العصر 103 نمبر والا سورہ ایسا ہے جس میں صرف 3 آیات ہیں. سورہ کوثر سورہ نمبر 108 یہ بھی 3 آیات والا سورہ ہے. اور سورۃ النصر سورہ نمبر 110 یہ بھی 3 آیات والا سورہ ہے. تو یہ سورہ جو 3 آیات والا ہے سورۃ العصر، یہ مکۃ المکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور جب یہ سورہ نازل ہوا تو عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو مسیلمہ بن کذاب، جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا بعد میں اور پھر اس کو بعد میں قتل کر دیا گیا، تو وہ ایک دفعہ سوال کیا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا کوئی چھوٹی موٹی صورت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو انہوں نے یہ سورہ کی تلاوت کی. تو اس نے بھی اپنی طرف سے کہا کہ میرے پر بھی ایک صورت نازل ہوئی، اور اس نے ایک سورہ کی تلاوت کی جس پر عمر ابن العاص ہنس پڑے اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولے کہ تو خود سمجھتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. یعنی قرآن مجید میں اگر 3 آیات بھی نازل ہوئے تو اس کا
جو معجزہ اور اس کی شان یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اچھے اچھے عرب اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ تو ایک بالکل چھوٹا سا ایک تاریخی اعتبار سے ایک واقعہ تھا. یہ سورہ کی جو خصوصیت ہے اس کو اگرچہ کہ بہت سارے مفسرین اور بہت سارے علم والے لوگوں نے کافی اس کے اوپر دروس دیے ہیں, اس کے اوپر بیان کیے ہیں, اور اگرچہ کہ 3 آیات والا سورہ ہے, اکثریت مفسرین کی اور اکابر علماء کی, یا یوں سمجھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل, بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو آپس میں جب ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے, اور جس طرح ہم لوگ آپس میں مل کے کسی محفل سے نکلتے وقت چلیے بھائی فی امان اللہ, اللہ حافظ, پھر ملیں گے, اس طریقے سے جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے, صحابہ جدا ہوتے وقت کئی ایسے صحابہ تھے کہ ایک دوسرے کو پکڑتے اور یہ سورت سناتے. یہ سورت سنا کر ایک دوسرے سے جدائی اختیار کرتے. گویا ان کے فی امان اللہ کہنے کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن سے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرائی جائے کہ دیکھو قرآن میں کچھ پیغام ہے ہمارے لیے, اگرچہ کہ ہم الگ ہو رہے ہیں, پھر ملنے تک کہیں اس پیغام کو بھول نہ جانا جو اس سورے میں اللہ نے بیان کیا ہے. یہاں تک کہ بعض روایت میں آتا کہ صحابہ میں اگر کبھی کوئی اختلاف ہو جاتا یا کسی مسئلے پر وہ لوگوں کا ایک دوسرے سے کوئی بحث و تکرار ہو جاتی, تو صحابہ ایک دوسرے کو اپنے داڑھیوں کو پکڑ کر ایک دوسرے کو یہ سورہ سنا لیتے تاکہ ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں اس سورے کی روشنی میں کہ دیکھو اس سورے میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے, چلو جو ہم میں سے غلط ہے وہ اصلاح کر لے اور فوری اللہ سے رجوع ہو جائے. تو یہ سورے کی 3 آیات ضرور ہیں, لیکن حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں کہ میرا آج کا جو یہ درس ہے اس کے اوپر یقیناً پوری قرآن کی ایک آیت کے اوپر بھی ساری زندگی کے اندر جو ہم گفتگو کرتے بیٹھیں تو کم پڑے گا, لیکن جو ایک سلسلے واری ہمارا درس 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی چل رہا ہے بالکل اس سورے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس کے اندر میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر میں وہ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں شاید ہم کو کام آ جائے اور ہمارے اصلاح کے لیے فائدہ مند ہو جائے. اور میں اللہ سے شروعات میں ہی دعا کروں گا کہ اللہ میں جو بھی بیان کر رہا ہوں میری زبان میں تاثیر عطا فرمائیے کہ میں وہی باتیں علم کی بتاؤں جو منافع والی ہوں سننے والوں کے لیے, اور ان کے اس دور میں, ہمارے اس دور میں کہنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے ایمان اور عمل میں ہمارے اضافہ ہو اس طریقے کا جس سے اے اللہ رب العالمین آپ ہمارے سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. تو یہ سمجھنا کہ اس کے اوپر میرا درس آج کا بس یہی سورہ کا درس, یہی اس کی تفصیل ہے, تو بہت ناانصافی ہوگی کہنے والے کی طرف سے بھی سننے والوں کی طرف سے بھی. اس کی ایک آیت کے اوپر 3-3 4-4 گھنٹے اگر ذکر کر لے, اس کے ایک لفظ کے اوپر سورۃ العصر کے گفتگو کرے تو آپ یقین مانو کہ دنوں گفتگو کی جا سکتی ہے, گھنٹوں روز لگا کر اس کے اوپر ماشاءاللہ. اور اسی وجہ سے اس سورے کے ضمن میں جو سب سے مشہور قول لوگوں میں پیش کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہ سورہ کتنا اہم ہے, وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے انسانیت پہ کہ اللہ نے اتنی بڑی پوری تعلیم قرآن کے ذریعے سے عطا فرمائی انسان کو. اگر اللہ تعالیٰ بجائے پورے قرآن کے صرف سورۃ العصر نازل فرما دیتے تو یہی انسانوں کی اصلاح کے لیے کافی ہو جاتا. یعنی اتنا عظیم سورہ ہے کہ گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم والی شخصیت کا ماننا ہے کہ اگر یہ سورہ صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتا تو یہ بھی کافی تھا ساری انسانیت کی اصلاح کے لیے. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے پوری قرآن مجید اس کے علاوہ نازل فرمائی ہے الحمدللہ. اور مفسرین کا ایک نظریہ اس سورے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جب قرآن کو پڑھیں گے, ایک ہے ہم جو طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں, کون سا والا بول رہا ہوں میں, ترجمے والا, یعنی عربی کا تو پوچھئے مت, وہ تو ایسا پڑھتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے ہمارے کو. ترجمے والا جو پڑھتے ہیں, کبھی مفہوم والا, کبھی دلچسپی لے کے کبھی ترجمے سن لیتے, یہ جو پڑھتے ہیں, یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا میرا پڑھنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ پانی میں اوپر سے ہاتھ مارے ایک دریا کے کنارے بیٹھ کے, اور آپ کے ہاتھ کو جو کچھ لگا آپ سمجھے کہ ساری دریا میں اتنا ہی ہے جو کچھ خزانہ ہے دریا کا.
تو ہم ایسا سمجھ کر نکل جاتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں بات ان لوگوں کی جو قرآن کو باضابطہ اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اس کو سیکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کو سمجھایا جا سکے. تو ایسے علم والے, بہت گہرے علم والے, جس میں ہم ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے لیں گے, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اکابر ہمارے چاروں ائمہ اکرام, محدثین ہمارے, یہ ایسے جو علم والے یعنی کہ پائے کے علم والے جس کو بولیں گے اب ٹاپ موسٹ علم والے لوگ تھے. ان لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ سورۃ العصر کے اندر اللہ رب العالمین کا معجزہ یہ ہے کہ ساری قرآن میں اللہ نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کا پورا جو نچوڑ ہے وہ ایک ایک لفظ میں سورۃ العصر کے موجود ہے. بولے اس کا ایک ایک جو لفظ ہے گویا وہ پوری قرآن کا وہ لفظ کے اندر نچوڑ ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھ دیا ہے. یہ ایک اور اس کا عظیم معجزہ ہے سورۃ العصر کا. پھر بعض علم والوں نے اس سورے کی اہمیت کی کو اس مثال سے بھی سمجھایا کہ جس طرح ہر جھاڑ ایک بیج سے اگتا ہے. ایک جھاڑ ہے اس کا بیج ہوتا, آم کا جھاڑ ہے تو ایک بیج ہوں گا. اب بیج کتنا رہتا, بیج تو اتنا ہی رہتا اس کا. لیکن جب آپ اس کو زمین میں بو دیتے اور پھر جب انہیں اگتا تو اتنا سا بیج کتنا بڑا جھاڑ بن گیا. اور سب سے بڑی مثال لینا ہے وہ موٹے سایہ دار درخت کی, تو اکثر پیپل کے درخت کی مثال دی جاتی ہے. اور پھر اس کی حیات بھی پیپل کے درخت کی 100 سال وہ موجود رہتا ہے, اور پھر جس طرح وہ بڑھتے چلے جاتا ہے. لیکن اس کی بیج کیا ہے, اس کی روٹ, وہ جو سیڈ ہے اس کی, جس کو زمین میں بویا گیا یا کبھی زمین میں خود سے پڑ گئی, وہ اب اس کے بعد اتنا زبردست جھاڑ نکل کے آیا. تو بعض علماء اس سورے کے بارے میں سمجھاتے ہیں کہ یہ ہر انسان کے ایمان کا بیج ہے. یہ انسان کے ایمان کی اصلیت کو ظاہر کر دیتا. بیج کیا ہو گیا, زمین کے اندر چلے گیا. تو انسان اندر سے اللہ سے کس تعلق میں ہے. اب بیج جب نکلا تو وہ جھاڑ بن کے نکلا. اب وہ جھاڑ بیمار جھاڑ نکلا, کمزور جھاڑ نکلا, یا ایک زبردست سایہ دار پھلدار جھاڑ نکلا. یہ سمجھ میں آ جاتا جب وہ جھاڑ بن جاتا پورا, تو اس سے سمجھ میں آتا کہ یہ جھاڑ کی اصلیت کیا ہے. لیکن اس کی اصل شروعات کہاں سے ہے, وہ بیج سے ہی ہے. بیج نہیں ہے تو جھاڑ نکل ہی نہیں سکتا, اور بیج خراب ہے زمین کے اندر تو جھاڑ نکلنے کے بھی امکانات پورے ختم ہو جاتے اس کے بعد. تو گویا یہ سورہ ہر انسان کے ایمان کا بیج ہے بولتے لوگ. اور جس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کا ایمان کی وجہ سے اس کا اسلام کا جھاڑ مضبوط ہوگا, اس کے ڈغالے بہت مضبوط ہوں گے. اور اس سورے میں اللہ نے ایمان, عمل الصالح, حق اور صبر 4 باتوں کا ذکر کیا. تو اس کو سمجھاتے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بیج ایمان ہے انسان کا. جس طرح بیج زمین میں چلے گیا کسی کو دکھتا نہیں, کسی انسان کا جو ایمان ہے وہ کسی اور کو دکھتا ہی نہیں ہے. اس کے جو اعمال صالح ہے وہ اوپر نکلتا ہوا ٹرنک, تنا, اور جو اس کے ڈغالے, شاخیں ہیں یا اس کے برانچز ہیں, یہ پورے کیا ہے, برانچز. یہ برانچز اور اس کے اوپر لگنے والے پتے اور پھول یہ حق اور صبر ہے. وہ ٹرنک اس کا عمل الصالح ہے. تو علماء نے اس کو اس طریقے سے بھی پیارے انداز میں سمجھایا کہ تم اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو تم جو اعمال کر رہے ہیں زندگی میں, وہ اعمال تمہارے وہ ایمان کے بیج کا نتیجہ ہے. اور تمہارے اعمال سے لوگوں کو سائے اور پھل مل رہے ہیں یا لوگوں کو مشکلات مل رہے ہیں, یہ تمہارا حق اور صبر ہے اس کے اوپر لگنے والا. تو اس کی بھی ایک مثال دے کر ان لوگوں نے سمجھائی ہے. سورہ زلزال جب ہم پڑھ رہے تھے, سورہ نمبر 99 قرآن کا, تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى کہا. وہاں پہ کیا بتایا گیا دیکھو, جس کا رائی کے دانے کے برابر وزن کا عمل ہوگا, رائی کے دانے کے برابر, equal to an atom's weight, جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے آج, ایٹم کے ویٹ کے برابر بھی جس کا کوئی عمل ہوگا, وہ ویٹ رہے گا اس کے عمل میں, تو اس کو اجر دیا جائے گا یا پھر عذاب دیا جائے گا. اجر یا عذاب دیا جائے گا. کس چیز کا؟ عمل کا.
عمل کس کو بولتے ہیں؟ دیکھیے آپ، عمل وہ چیز ہے جو دوسرے کو دکھ کے آتی. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں سامنے والے کو دکھتا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے والا دیکھ سکتا. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں خالی موبائل میں بیٹھ کے گیمز کھیل رہے ہیں سامنے والا اس کو بھی دیکھ سکتا. آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں عمل دکھ کے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ سورہ زلزال میں کیا بولے؟ ہر عمل کو اس کے وزن کے حساب سے میں اجر یا عذاب دوں گا. بولے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. لیکن جب ہم سورہ نمبر 100 کی آیت نمبر 9 سے 11 پڑھتے ہیں تو یہاں بات دلوں کی نیت اور ان کے اعمال کی ہو رہی ہے. سورہ نمبر 100 کیا تھا؟ سورہ عادیات. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک. اب اس کے بعد 2 آیتیں کیا آ رہے ہیں؟ افلا یعلم اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. خبر کے اندر جو چیز ہے اس کے بارے میں اوپر والے کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. دل میں جو تھا، سینے میں جو تھا، وہ کسی کو بھی نہیں دکھا. تو سورہ زلزال میں دکھنے والی چیز کا حساب لوں گا. بولے سورہ عادیات میں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے تھے مجھے معلوم تھا اس کا بھی حساب لوں گا. بولے نچوڑ کے نکال کے حساب لے لوں گا. بولے تو دونوں چیزوں کو لا لیا اللہ تعالیٰ، دکھنے والے چیزوں کا، نہیں دکھنے والے چیزوں کا، دونوں کا بھی حساب لوں گا. بولے اللہ تعالیٰ. اچھا، پھر جب آپ سورہ نمبر 101 پڑھتے ہیں تو اس میں بات ان دونوں اعمال کی جو دکھتے تھے اور نہیں دکھتے تھے اور جو دلوں کی نیتیں تھیں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا. کیا تھا وہ سورہ نمبر 101؟ انسان کو، پہاڑوں کو، سب کو اڑا دوں گا اور عیش کی زندگی رضا والی یا نہیں. تو یہ جو اجر اور سزا دی جا رہی وہ دونوں کی بنیاد پہ دی جا رہی. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ زلزال میں دکھنے والے عمل کا ذکر، عادیات میں چھپے ہوئے چیزوں کا ذکر، خاریہ میں نیک لوگوں کا حشر، گنہگاروں کا جو حشر بتایا جا رہا، یہ دونوں معاملات کی بنیاد پہ بتایا گیا. خالی اوپر سے دکھنے والے عمل کی بنیاد پہ نہیں بتایا گیا، یا اندر چھپے ہوئے چیز کی وجہ سے نہیں بتایا گیا. دونوں کو رکھ کے فائنل فیصلہ ہونے والا ہے آخری میں لے کے جا کے. اچھا، پھر آپ جو 102 پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے انسان کی غفلت میں گزر رہی زندگی کا ذکر کیا کہ کس طرح انسان اس چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو اس کو خبر میں جاتے ہی چھوڑ کر واپس چلے جانے والی ہے. ٹھیک ہے، عمل تو کر رہا تھا انہیں، لیکن کیا عمل کر رہا تھا؟ ان چیزوں کے پیچھے عمل کر رہا تھا جو چیزیں لوگوں کو دکھ رہی تھیں لیکن وہ چیزیں اس کو چھوڑ کے چلے جانے والی تھی. یہ اس کی غفلت تھی. اور جو چیزیں اس کو اصل کرو بولا گیا لوگوں کو دکھا کر، جیسا مثال کے طور پہ نماز 5 وقت پڑھو تو یہ عمل لوگوں کو دکھا کے کرنے کا ہے. زکوٰۃ ادا کرو تو یہ تو دکھنے والی چیز ہے. حج ادا کرو یہ تو لوگوں کو دکھنے والی چیز ہے. دعوت کا کام کرو دکھنے والی چیز ہے. جہاد فی سبیل اللہ کرو، قتال فی سبیل اللہ کرو، یہ پورے دکھنے والی چیز ہے. انہیں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے کیا کر رہا تھا؟ کر تو رہا تھا، عمل ہی کر رہا تھا، دکھنے والے ہی کام کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ یہ پورے کام اس کے وہ تھے جو غفلت کے تھے. عمل یہ غفلت کے کاموں میں لگا ہوا رہا. جو عمل اس کو کرو بولا گیا وہ عمل کرا ہی نہیں، اور جو عمل کر رہا تھا وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے اس کے. تو گویا مفسرین اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ترتیب اللہ رب العالمین نے ان سوروں کی بنائی، یہ انسان کو تربیت کی جا رہی. جو قرآن پہ غور و فکر کرتے کہ دیکھ ایک کے بعد ایک میں کیا بتا رہا ہوں. دیکھ پہلے بتایا عمل جو دکھ کے آ رہا، اس کے بعد بتایا خبروں میں سینوں سے نکال کے لاؤں گا چیزوں کو، اس کے بعد یہ دونوں کی بنیاد کے اوپر آخرت کا فیصلہ الخاریت و ملخاریہ میں نیک لوگوں کی زندگی عیش کی ہوں گی ورنہ وہ لوگ حامیہ میں ڈال دیے جائیں گے. یہ پورا بتا دیا تم لوگوں کو. حاکم التکاثر میں یہ سب بتا رہا ہوں، لیکن تم لوگ کون سے عمل کرنے میں لگے ہوئے. نیت بہت اچھی ہوں گی وہ عمل کرنے میں، تمہاری نیت بھی بہت اچھی ہوں گی. نیت اندر ہے، وہ اندر کی چیز بھی اچھی تھی، اوپر کی چیز جو تم کر رہے تھے وہ بھی اچھی تھی، لیکن وہ سب کر رہے تھے جو تم کو چھوڑ دے کے چلے آنے والے، وہ غفلت میں رہ گئے تھے تم لوگ. یہ پوری ترتیب جو بتائے، مفسرین کا ماننا یہ ہے یہ ترتیب سوروں کی اس لیے بتائی گئی کیونکہ سورۃ العصر میں کچھ بہت بڑا پیغام آنے والا تھا جس کے لیے پہلے سے یہ ترتیب بتائی جا رہی تھی. پوری ترتیب گویا سورہ زلزال کا پورا نچوڑ گیا ہے تمہارے نیک اور برے عمل کا.
تم سے حساب ہونے والا ہے، رائی کے دانے کے برابر ہے. سورہ بینہ میں بتا دیا اللہ تعالیٰ ایمان والے، اہل کتاب، کافر مشرک، چاہے وہ کافر مشرک اہل کتابوں میں سے ہو یا نہ ہو، تو پوری انسانیت کو سمجھ لیے اس میں. اب ان کے ساتھ جو ذکر کس چیز کا آیا پھر بینہ والے ذہن میں نہیں ہے. ترتیب کیسی آ رہی ہے اپنے کو؟ والتین لقد خلقنا الانسان، انبیاء کا ذکر آ گیا. پھر اقرا باسم ربک الذی خلق، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سورہ بینہ پورے انسان کتنے تقسیم ہو گئے؟ کفر، شرک، اہل کتاب، مومن. زلزلۃ میں سب کے اعمال کا آ گیا. والعادیات میں سب کے دلوں میں جو تھا نکال لوں گا، مسلمانوں کے، غیر مسلمان، کچھ سب کے. الخاریہ میں سب کا معاملہ طے ہو گیا. الحاکمت میں پوری انسانیت کیا کر رہی پہ آ گیا. یہ پورا کیوں ہوا؟ یہ ترتیب دی گئی کیونکہ اب سورۃ العصر میں کچھ اہم بات بتائی جانے والی. سورۃ العصر کی خاطر یہ پوری ترتیب دی گئی بولتے علماء ماشاءاللہ. اللہ کی یہ حکمت تھی بولتے ماشاءاللہ، تاکہ بندہ غور کرے کہ اب جو چیز بتائی جا رہی ہے معمولی بات نہیں بتائی جا رہی تم لوگوں کو. پھر اچھا، یہ پورے جو پچھلے سورے تھے سورۃ العصر کے پہلے، اچھا کام کر رہے ہیں آپ، برا کام کر رہے ہیں، غفلت کا کام کر رہے ہیں. غفلت کا کام ضروری نہیں ہے چوری کرنا. میں آپ اچھی نیت سے میں حلال کماؤں گا، گھر بناؤں گا، زبردست اپنے اماں باؤں کو سکون سے رکھوں گا، بس پوری زندگی اس میں لگ گیا تو اس میں برائی کیا؟ حلال کما رہے ہیں. لیکن غافل کس چیز سے ہو گئے؟ مقصد سے غافل ہو گئے، جس مقصد پہ آپ کو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین والے مقصد سے غافل ہو گئے تھے آپ. اگرچہ کہ عمل تو پورے اچھے کر رہے تھے. تو اب ایک خاص بات، یہ پورے سوروں میں بندے کے اعمال کے ساتھ جو چیز جوڑا کے بتائی گئی، بندے کو اچھا کام کرنا ہو یا برا کام کرنا ہو، کس چیز کی ضرورت پڑتی؟ نہیں جی نہیں. ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر نہ انہیں اچھا کام کر سکتا نہ برا کام کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا انہیں اس کے بغیر. کتنا بھی اچھا کام کرنا ہو وہ چیز کے بغیر نہیں کر سکتا، کتنا بھی برا کام کرنا ہو وہ چیز کے بغیر نہیں کر سکتا. چھوٹا اچھا کام کرنا ہے وہ چیز کے بغیر نہیں کر سکتا، چھوٹا برا کام کرنا ہے وہ چیز کے بغیر نہیں کر سکتا. وقت ہے جس کی اب قسم کھائی جائے. تو جو کچھ کرا، استعمال اصل چیز کیا کرا؟ آپ کی پوری زندگی کیا؟ ابھی اکثر ہم لوگ ہیپی برتھ ڈیز مناتے نا، تو ہیپی برتھ ڈے اصل ہے کیا؟ ہر ایک سال کے بعد آپ اعلان کر رہے ہیں کتنا وقت آپ کی زندگی کا گزر گیا. اصل میں تو شروع سے بولتا تھا کہ یہ تو پاگل ہے جو ہیپی برتھ ڈے منا رہا انہیں. ارے میں ایک سال اور موت کے قریب آ گیا بول کے منا تھا. سامنے والا جب آپ کو ہیپی برتھ ڈے بول رہا تو کس بات کی خوشی ہو رہی ہے؟ آپ موت کے ایک سال قریب چلے گئے کی خوشی ہو رہی. تو اصل کیا چیز گزری دیکھو آپ پوری؟ وقت ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات پوری کہیں پہ قائم ہے؟ وقت. حیات اور موت کہیں پہ قائم ہے؟ صبح کا اٹھنا، رات کا سونا کہیں پہ قائم ہے؟ آپ کا کھانا پینا کہیں پہ ہے؟ آپ کی سکولنگ، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، یہ جو نامہ دے رہے ہیں اصل کہیں کے دے رہے ہیں؟ وقت. سمجھ رہے ہیں نا؟ روزہ، افطار، سحری افطار، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بچہ، جوان، بوڑھا، موت. وقت یہی ہے نا. تو آپ دیکھیے پوری جو چیزیں کر رہے تھے ہم اعمال کی، غفلت والا عمل کر رہے تھے، اللہ کے لیے کر رہے تھے یا اچھی نیت سے کر رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے اصل استعمال کیا چیز کر رہے تھے؟ کیا استعمال کر رہے تھے؟ تو مفسرین بولتے ہیں سورۃ العصر کی خاصیت یہ ہے، انسان سمجھ رہا کہ انہیں وقت کو استعمال کر رہا، جبکہ اصل میں وقت اس کو استعمال کر رہا. تم کہاں سے تم وقت کو کیا کر لیا استعمال کر کے؟ استعمال کرنے کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ مثال کے طور پہ یہ گلاس میں پانی ہے، میں کیا کرا؟ پانی استعمال کیا، تو پانی کو کیا ہوا؟ پانی کم ہوا، وقت ختم ہوا. ختم کون ہوئے؟ انسان ختم ہوا، وقت
جو چیز ختم ہو رہی انہیں استعمال ہو رہی, اور انسان غافل کیا ہے, انہیں سمجھ رہا میں وقت استعمال کر رہا ہوں. نہیں, وقت تیرے کو استعمال کر رہا. تو سورہ کو سمجھنا یہیں سے شروع کرو پہلے کہ آپ وقت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, وقت آپ کا استعمال کر رہا. ٹھیک ہے. فجر کیا ہے بولا میں ابھی؟ فجر وقت ہے نہیں ہے, پکا معلوم نہیں معلوم. عربی میں فجر جو ہے نماز کو نہیں بولتے, وہ ٹائم کو بولتے جو ٹائم پہ اپن نماز پڑھتے, جس کو آپ مارننگ بول رہے ہیں. مارننگ بولے تو ٹائم ہے نا. نہیں, بریک فاسٹ کا نام تھوڑی ہے مارننگ, یا بریک فاسٹ برگر یا آپ روٹی انڈا کھاتے مارننگ میں, بریڈ اینڈ آملیٹ کھا رہے ہیں. ارے مارننگ کس کو بولتے بولے تو بریڈ اینڈ آملیٹ کو بولتے کیا. یہ مارننگ ٹائم ہے, سمجھ میں آ رہا نا. فجر ٹائم ہے, ظہر اثر, انگلش میں بولتے اردو میں آ گیا تو میں کنفیوز ہو گیا. فجر کیا ہے؟ ٹائم, وقت. ظہر ٹائم ہے, وقت ہے. اثر ٹائم, وقت. مغرب ٹائم, وقت. عشاء. اثر بول کے قسم کیوں کھائے؟ والفجر بھی کھائے. والفجر ان الانسان لفی خسر بول سکتے تھے, والمغرب ان الانسان لفی خسر بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ. والعشاء ان الانسان لفی خسر بول سکتے تھے. والظہر ان الانسان لفی خسر بول سکتے تھے. والعصر کیوں بولے جبکہ وہ پورے بھی ٹائم ہے؟ سورے تو اب یقیناً کچھ تو بہت خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ, اور پھر مفسرین علماء اس سورہ کو بول رہے ہیں کہ اس لیے بولے اس کے ایک لفظ میں پوری قرآن نچوڑ دی اللہ تعالیٰ. اگر تدبیر اس کی اللہ کی حکمت کو غور کرنے بیٹھے تو ایک لفظ پہ زندگی نکال سکتے غور و فکر کرتے ہوئے, بولے ایک ایک لفظ کے اوپر. والعصر, وقت کی قسم. یہی دیکھو آپ اثر بولے تو اپن اثر بول رہے ہیں, لیکن اصل تو قسم گئی کی کھا رہے ہیں وقت. ترجمے میں وقت بول رہے ہیں اثر کو. تو غور کرو, والفجر وہ بھی ہے نا سورۃ الفجر. والفجر ہے کہ نہیں ہے؟ والمغرب والعشاء. والفجر ان الانسان نہیں آیا دیکھو مگر. والعصر تو عربی میں اللہ اکبر. اب دیکھیے یہ خاصیت, اثر کس کو بولتے پہلے سمجھ جائیں گے اپن. اصل میں اثر بولتے, عرب جو یوز کرتے تھے اثر, وقت کے علاوہ کے لیے استعمال کرتے تھے. معلوم لوگ کوئی چیز کسی چیز سے پوری گھری ہوئی ہے, اب آپ وہ چیز کو نکال رہے ہیں اس میں سے. مثال دیتا ہوں, ایک انڈا ہے ابلا ہوا, اس کے بیچ میں کیا ہے؟ زردی نکالنے کو کیا کرنا پڑتا؟ اب آپ زردی نکال کے کھانا چاہ رہے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ انڈے کو کھول دیتے, آپ کھول کے اس کو نکالتے ہیں. نہیں, بعض چیزیں ہارڈ رہتی, اس کے بیچ میں کچھ بھی رہتا, وہ ہارڈ چیز کو کھل رہی نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مسل دیتے اس کو, وہ نکالنا ہے آپ کو اس میں سے. سمجھ میں آ رہا؟ جو ٹورنیڈو کے بیچ میں اس کی آئی ہوتی, رائٹ, کہاں ہوتی آئی؟ وہ اس کے سینٹر میں ہوتی. اب وہ سینٹر کی چیز دیکھنا ہے تو یہ پورا پھاڑ کے جانا پڑتا اس کو دیکھنے کو آپ کو. یہ ہے اثر. عربی میں وہ لوگ بولتے تھے ایسی کوئی چیز جو بیچ میں, اس کو نکالنے کے لیے اب آپ جو بھی کرتے وہ اثر ہے. اس کو موٹے معنی میں عرب کیسا استعمال کرتے تھے؟ کسی چیز کو نچوڑ کے وہ نکالنا. جوس آف دا فروٹ کیسا نکال رہے ہیں؟ فروٹ میں اصل کیا ہے استعمال کرنے کی چیز؟ گندا. گنے کے جوس کو کیا کرنا؟ گنے کا جوس کیسا نکال رہے ہیں بھائی؟ گنے کو آپ چھیلے تو جوس نکل رہا, دال کے مسل کے وہ جوس نکال دے رہے ہیں آپ. سمجھ میں آ رہا؟ اثر بولتے وہ وقت جو انسان کو کچلتے ہوئے گزرتا, وقت جو انسان کو کچل کے, وہ روڈ رولر کے ایسا ڈال کے اس کو نچوڑ کے گزرتا, انسان کو نچوڑ کے گزرتا ہوا وقت. سمجھ میں آئے گا؟ گنا سمجھ رہے ہیں نا؟ گنے کا جوس نکالنا ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ سمجھ گئے کیسا نکالتے؟ معلوم نا آپ لوگ گنے کا جوس چھری سے کاٹے تو جوس نکل رہا, وہ مشین میں ڈالے تو انہیں نچوڑ دے رہی پورا گنے کو ڈال کے. وقت جو انسان کو پورا نچوڑ دیتا. اچھا اثر کا وقت کب ہوتا؟ فجر.
जोहर, मगरिब, ईशा, बीच में क्या है? गोया दिन के खत्म होने का वक्त करीब आ गया। वो जो दिन शुरू हुआ था उसके खत्म का वक्त आ गया। ये पूरा दिन इंसान क्या कर रहा था? निचोड़ गया इंसान। हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ धूप में निकल के भागा घरों से। वक्त क्या करा? इंसान को इस्तेमाल करा। पूरा दिन इंसान इस्तेमाल हुआ वक्त के जरिए से। समझ रहे? निचोड़ा उन्हें इंसान को डाल के पूरा दिन। अब वो दिन खत्म पे आ गया तो अब इंसान असर के टाइम पे क्या सोच में आता? फजर के टाइम पे सोच क्या रही थी उसकी? अब निकल के तैयार होके जाना है। असर के वक्त क्या सोचोगे अब उसकी? लौट के अब कुछ देर के बाद घर जाना है। देखिए हम आज के दौर की वो एमएनसीज में जॉब्स की इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर एमएनसीज के जॉब्स की भी बात कर लें तब भी 99% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन घरों में जाके सो जाती रात में। नहीं, 800 करोड़ इंसान अगर जमीन के ऊपर है तो कितने करोड़ होंगे जो जाके एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं? 780 करोड़ तो जॉब नहीं कर रहे हैं एमएनसी में। 700 करोड़ लोग तो रातों में जग के जॉब नहीं कर रहे। 1% 2% कर रहे हैं तो बहुत हो गया। लेकिन मेजॉरिटी ह्यूमन बीइंग आज भी घरों को पहुंच जाती है। अपने दिमाग कब बन रहा उसका घर को निकल जाने का? असर शुरू होते बनना शुरू हो गया। अब कुछ देर के बाद मेरे को अपने घर को लौटना है। यानी मैं दिन तमाम जो उठा था, मेरा ये जो पूरा दिन गुजरा, मैं बोला कि मैं वक्त आज गुजार लिया। नहीं, वक्त तेरे को निचोड़ दिया, तू वक्त को नहीं गुजारा। वक्त कैसा है? वो गन्ने के बंडी का पहिया है, उसके बीच में तुम डाल दिए गए थे, उन्हें निचोड़ा तुम्हारे को पूरा। समझ रहे ना? वल असर, कसम है वो गुजरते हुए वक्त की, उन्हें इंसान को नहीं निचोड़ा। अल असर वो जो वक्त है, जो कुछ उसके वो वक्त में मौजूद था सबको निचोड़ा। परिंदों को निचोड़ा, जानवरों को निचोड़ा, सबको निचोड़ा। खाली इंसान को नहीं निचोड़ा उन्हें। कैसी चीज है? इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? वक्त को बुरा मत बोलो बोले। यानी वो जो उसका गुजरना है, निचोड़ना है सबको, यह तय है अल्लाह की तरफ से। वल असर, कसम है वो गुजरते हुए निचोड़ने वाले वक्त की। वो टाइम को क्यों बोल रहे हैं आप समझे ना? उन्हें पूरा दिन निचोड़ रहा था, अब वो टाइम खत्म। आप गन्ने को डाले हो, गन्ना उधर से उसके बीच में यहां शुरू हुआ, वहां जाके निकलने पे है उन्हें। ये जो निकलने की जगह है, ये स्पॉट है वो असर। ये पूरा अंदर बीच में जो लगड़ा खाया उन्हें, ये निचोड़ा उन्हें पूरा। आज पूरा दिन तुमको निचोड़ा उन्हें, तुम्हारा जूस निकाला। जूस क्या दिए? करेला है तो करेले का जूस देंगे, गन्ना है तो गन्ने का जूस देंगे। लेकिन वक्त क्या करा? वल असर, जब तुम निचोड़े गए तो बास गन्ने अच्छे नहीं रहते ना, जूस में खराब रहता ना जूस। वो अच्छा और खराब जूस क्या है? तुम्हारे अंदर का ईमान है। वो जूस निकला सो क्या है? वो तुम्हारा अमल है। वो अमल मीठा है या कड़वा है? वो गन्ने के अंदर जो जूस था उन्हें निचोड़े गया। वो जब निकला उन्हें बाहर तो समझ में आया कि गन्ने के अंदर, वरना जब तक उन्हें गन्ने की डंडी थी कोई बोल सकता था मीठा है या खट्टा है, कोई भी नहीं बोल सकता। निचोड़ा, वक्त निचोड़ा तुम्हारे को। अब ये जो वक्त निचोड़ता, हम समझ रहे हैं एक दिन निचोड़ता, नहीं, एक दिन का निचोड़ता उन्हें। ये 60 साल की जिंदगी निचोड़ा उन्हें तुम्हारे को। बंडी में वो गन्ने की देखे आप, उन्हें गन्ना डाल के निकाल दिया, उधर निकल गया गन्ना, पलटा के लाके मोड़ के फिर डाला। कब तक डालते गया उन्हें? जब तक के पूरा नहीं निचोड़ दिया। तुम्हारी जिंदगी का हर दिन वो पहली बार डाले गए, दूसरे दिन डाले गए, तीसरे दिन डाले गए, वो मौत के वक्त तक मोड़ मोड़ के वक्त निकाल के निचोड़ते गया तुम्हारे को।
اور جب تم دنیا چھوڑ کے گئے تو یا تو میٹھا جوس دے کے گئے دنیا کے لیے, یا پھر تم اپنا اندر کا کھٹا جوس دے کے گئے. وہ تھا تمہارا ایمان اور تمہاری اصلیت, میری اصلیت. والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, اللہ اکبر, انسان یقیناً خسارے میں. اب دیکھیے علماء ایک زبردست بات بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اعلان کر رہے ہیں سورے میں. یہ فیوچر کے بارے میں نہیں ہو رہی بات, اٹ از اباؤٹ پاسٹ. قسم ہے زمانے کی, انسان خسارے میں ہے, مطلب آلریڈی ہے انہیں خسارے میں, آنے والا ہے, اب ہو رہا اس کو خسارہ نہیں. انسان مکمل خسارے میں, رائٹ. تو پھر اب تو یہ ٹکرا رہی نا بات, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بہترین طریقے سے پیدا کیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کیا ہے؟ ہم نے بنی آدم کو اکرام عطا کیا, عزت عطا کی. بولے پھر یہاں تو بول رہے ہیں کہ انسان بہت نقصان میں, تو نقصان والے انسان کو عطا کرے. نہیں, نقصان والے انسان کو عطا نہیں کرے. تو وہ نقصان والا نہیں ہونا ہے تو پھر اس کے لیے حل دی اللہ تعالیٰ. تو وہ کھٹا گنا نہیں بننا ہے, وہ کھٹے گنے کا شربت نہیں بننا ہے تیرے کو. اگر تو نہیں چاہ رہا کہ لوگ تیرے کو بعد میں تھوک دے منہ میں لے کے, تو اس کا حل دیے. فطری طور پہ انسان کیا ہے؟ اچھا ایک ایگزامپل بولتا ہوں. ریوالور لائف سیور ہے یا لائف ٹیکر ہے؟ نہیں, کیسا ہو سکتا؟ بہت ریوالور بولتے آپ کے دماغ میں جان بچتی بول گئے. انجیکشن بولا سمجھو میں, انجیکشن ریوالور سیم سینونیمز کیسا لیا آپ انڈرسٹینڈنگ میں؟ میڈیسن بولا, میڈیسن ریوالور بولا, تو انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ارے دونوں بھی لائف سیور ہے بولے آپ. ہے میڈیسن سے بھی بات اگر جان جا سکتی نا, مگر اسٹل میڈیسن کی پہچان کیا ہے؟ اس کی فطرت کیا ہے؟ اصل فطرت کیا ہے اس کی؟ بٹ کبھی کبھار اوور ڈوز ہو گئی, کچھ ہو گیا, جان چلی جا سکتی. ریوالور اصل کیا ہے؟ لائف ٹیکر ہے, بٹ پروٹیکشن کے لیے رکھتے آپ. لیکن اصل فطرت کیا ہے ریوالور کی؟ لائف لینا ہے سامنے والے کی. دوا کی اصل فطرت کیا ہے؟ جان بچانا ہے. تو اصل ایک چیز ہے, اس سے جس سے پہچان ہے اس کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان کی اصل پہچان کیا ہے؟ نقصان میں. فرشتے کے لیے نہیں ہے ایسا. کیوں؟ فرشتے کا فری ول کا آپشن ہی نہیں ہے. انسان کو جو فری ول کا اللہ آپشن دے دیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فری ول کا میں اس کو آپشن دینا, گویا اس کے لیے وہ نقصان دہ چیز ہے. بچے کے ہاتھ میں گندے دینا کیا ہے؟ سوائے اس کے کہ بچہ استعمال نہ کرے, بچے کو جو سمجھاتے اس کے مطابق استعمال کرے. بچتا ہے اصل کیا بچے کے ہاتھ میں گندے دینا؟ ایکسپٹ دیٹ دا چائلڈ ڈز ناٹ مس یوز اٹ اور uses as was told to him. فری ول انسان کے لیے اصل کیا ہے؟ خطرناک, نقصان دہ, برباد کر دینے والی چیز ہے اس کو. سوائے اس کے کہ ایمان, عمل صالح, حق, صبر پہ آئی بات. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس سورے کی نوعیت سمجھ رہے ہیں؟ تمام قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بھی وہ وقت جو تم کو استعمال کر کے نچوڑ رہا, یہ جو میرا وقت ہے جو انسانوں کو نچوڑ رہا, اللہ کو معلوم ہے میں اس میں جو فری ول دیا, انسان بے صبر جلد باز ہے, انہیں کسی صورت بھی میری نافرمانی کرنے والا ہے. یہ جب وقت نچوڑیں گا اس کو, بے صبر ہو جاتا ہے انہیں, حق چھوڑ دیتا ہے انہیں. اس وقت اس کو نیکی برائی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. ایمان ٹویسٹ کھایا تھا کدھر کا کدھر. یہ چار چیزیں جیسے ہی ہو گئے, وقت نچوڑتے تمہارے کو, خسامہ ہے انہیں نقصان میں. اب تو اصل فطرت کیا ہے انسان کی؟
نقصان. لفی خسر. اب اس میں بعض مفسرین کیا بولتے ہیں؟ والعصر قسم ہے زمانے کی. ان الانسان بے شک انسان لفی خسر. تو عربی کے اندر عرب کلام کرتے وقت اگر لام کا استعمال 2 بار کر رہے, ول میں 1 بار آ گیا, والعصر پھر لفی آیا, تو یہ پھر 1 بار قسم ہے بولتے ہیں لوگ. یعنی گویا اللہ تعالیٰ 2 بار قسم کھا کے انسان کے نقصان کا ذکر کر رہے ہیں. پہلے والعصر قسم ہے وہ گزرتے ہوئے نچوڑنے والے وقت کی. ان کو ان الانسان بے شک انسان لفی خسر قسم ہے بڑے خسارے میں. اور خسارے میں نقصان میں فرق ہے. نقصان بھی عربک ورڈ ہے. نون قاف صاد یہ نقص سے نقصان نکلا. ارے کیا نقص نکالتے جی بچیوں میں, تم لگا شادی کو دیکھنے کو گئے تو. یہ کئی بار سنتے نا گھروں میں جملے, اللہ پیدا کرے سو ہے بھائی بچی میں نقص نہیں نکالنا بولتے. وہی نقص سے نقصان ہے. نقص مانے کمی بیشی, نقص سے نقصان. نقصان عربی میں یا اردو میں کیسی چیز کو بولتے معلوم ہے؟ ایسا کچھ کم ہو جانا آپ کے پاس جس کو آپ ریکور کر لے سکتے. میرے کو پانی کی ایک گلاس دے کے بولے دیکھیے برادر عمران پانی بالکل اتنا ہی, اب آپ پی لیے تو پانی نہیں ہے اس میں. بولے میں آپ لوگوں کی بات نہیں سنا, پی لیا پورا پانی. اب پیاس لگ رہی میرے کو, نقصان ہوا, لیکن یہ نقصان ریکوریبل ہے نا. اب نہیں ہے, تھوڑی دیر کے بعد آتا, ہو سکتا تھوڑی پیاس اور لگ جائے, تھوڑا ٹائم لگ جائے, پیاس کی شدت بڑھ جائے, لیکن اسٹل یہ جو نقصان ہوا اب نقصان ہی ہے. اٹس اے ڈیمیج دیٹ کین بی کنٹرولڈ. خسارہ ایسا نقصان جس کی ریکوری ہے ہی نہیں اس کے بعد. دیر از نو ریکوری آف دیٹ. گنے کو نچوڑ کے پورا جوس نکال دیا اب دوبارہ وہ گنے کی ڈنڈی بنا سکتے آپ؟ ختم ہے, اب کام کہیں نہیں رہا انہیں, پورا نچوڑ گیا. اب کوئی ایسا نقصان جس کی کوئی ریکوری ہے ہی نہیں اس کے بعد. اب والعصر قسم ہے زمانے کی, ان الانسان لفی خسر بے شک انسان قسم ہے بہت بڑے تباہی والے نقصان میں, ایسے نقصان میں جس کی کوئی ریکوری نہیں ہے. الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو حق اور صبر کو اپنا 2 کو بعد میں دیکھیں گے, پہلے ایمان اور عمل پہ آ جائیں گے. الا الذین, الا لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے کو الا بولتے. جب الا اللہ ملا کے پڑھتے تو الا اللہ بولتے آپ. لا الہ الا اللہ, الا لا الہ الا انت سبحانک, الا سوائے, الا الذین, الذی لذی عربی میں بولتے آپ کی ذات, پرسن, PERSON, پرسن کو الذی بولتے عربی میں. الذین پرسنس, الا الذین ایکسپٹ دا پرسنس, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جو نیک اعمال کرے. اب دیکھیے ایمان لانا خود ایک نیک عمل ہے. اس کو الگ کیوں بولے؟ اس کو الگ اس لیے بولے, ابھی سمجھے نا, ایک نیکی کا کام وہ ہے جو اندر رہتا, جو کسی کو بھی نہیں معلوم, اگرچہ کہ وہ عمل ہے, لیکن یہ کیسی نیکی کا عمل ہے جو اندر ہے, اوپر سے کس کو بھی نہیں دکھ رہا. ایک آدمی آ کے مسجد میں نماز پڑھ رہا تو ہر دیکھنے والا اس کو کیا سمجھائے, کون ہے, ہندو ہے, کرسچن ہے, بدھ ہے, کیا ہے انہیں, تو آپ کو کیسا معلوم ہے انہیں مسلمان ہے؟ صرف اس بنیاد پہ کہ انہیں نماز پڑھا. لیکن اگر انہیں نہیں ہے مسلمان, انہیں اسپائنگ کرنے آیا ہوا ہے, معلوم ہوا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلا ذکر کس چیز کا کر رہے ہیں اس میں؟ تیرے جو نیک اعمال جو دکھ کے آ رہے ہیں یہ سیکنڈ ہے,
فرسٹ وہ چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے صرف میرے کو معلوم ہے. پہلے اس کی بنیاد اسٹرانگ ہونا تیرے پاس. تو انما الاعمال، اب سمجھ میں آئی بات؟ ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ کیوں ہے؟ کیونکہ نیت ہی ایمان ہے آپ کا. آپ کی نیت آپ کا ایمان ہے. سمجھ میں آ رہا؟ میں کسی کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہوں، اب میری جو نیت ہے ہمدردی کرنے کی وہ ایمان ہے میرا، جس کی بنیاد پہ میں وہ اس کی ہیلپ کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نیت کیا تھی بھائی؟ تو یہ کرتے وقت غلط کام کرے کوئی، نہیں بھائی کس نیت سے کرا ہے غلط کام؟ کیا نیت تھی تیری کرتے وقت؟ سمجھ نا آپ؟ دیکھیے بعض وقت ایسے سیریلز میں، موویز میں دیکھے، ایک آرمی کا کمانڈر رہتا، ڈونٹ شوٹ بولتا انہیں، پھر بھی انہیں فائر کر دیتا. میں آرڈر دیا تھا مت کرو، تیری نیت کیا تھی؟ کیوں مارا؟ سر میں نہیں مارتا تو انہیں آپ کو مار دیتا تھا سر، میں آپ کو بچانے مار دیا سر. تو اس کی نیت ڈس اوبیئنگ نہیں تھی. لیکن وہ جو آرمی کا جنرل ہے اس کو کیسا معلوم ہے اصل کیا کر رہا تھا؟ لیکن جس ذات کے پاس ہم لوٹ کے جا رہے ہیں اس کو پورا معلوم ہے یہاں کیا چل رہا اندر. تو اسی لیے پہلی الرٹ ہمارے لیے کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ وہ جو تمہارے دلوں میں چل رہا نا، وہ جس کو میں حاصل کروں گا، خبر سے نچوڑ کے حاصل کروں گا، اس کو ذرا صحیح رکھ لو، وہ بالکل کریکٹ رکھو. تم نہیں، قسم ہے وہ گزرتے ہوئے نچوڑنے والے وقت کی تم تباہی میں. پھر جو عمل صالح ہے، حق ہے، صبر ہے، یہ تینوں کا دار و مدار جو ٹرنک ہے، برانچ ہے، لیوز اینڈ فروٹس ہے، وہ پوروں کی ڈپینڈنسی سیڈ پہ ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ٹرنک، برانچ، فروٹ یہ سب بعد میں آتے ہیں نا. اصل چیز کیا ہے؟ اس کی سیڈ ہے. سمجھ میں آ رہا؟ سیڈ کیا ہے ہماری؟ ایمان ہے ہمارا. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن کسی بندے کو یا کسی بندی کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے آگے کرو، صف میں سے آگے کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہارے نیک اعمال کیا ہیں تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی فرمائے کہ اس کی نماز اس کے باہر نکل کے آئے گی جس طرح اللہ چاہیں گے، اس کے جسم سے باہر نکل کے آئیں گے جس طرح اللہ چاہیں گے. اور نماز کو زبان دی جائے گی، بولے گی اللہ میں اس کی نماز ہوں جو یہ پڑھا کرتا تھا، جو یہ پڑھی کرتی تھی. اللہ کہیں گے بہت اچھا عمل ہے، ذرا بازو رک. اس کا روزہ نکل کے آئیں گا، زکوٰۃ، حج، قتال فی سبیل اللہ، ماں باپ کی فرما برداری، حلال نوکری، حلال کمائی، بیوی بچوں کو پالنا حلال کمائی سے، خیرات کرنا، ہر چیز نکل کے آ جائیں گی بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک. اور اللہ سب کو ایک کے بعد ایک وہی بولتے جائیں گے بڑا اچھا عمل ہے، ذرا بازو رکو، بڑا اچھا عمل ہے، بازو رکو. آخری میں اس کا اسلام نکل کے آئے گا. بولے اسلام کیا ہے؟ ایمان ہے. وہ نکل کے آئیں گا. اللہ تعالیٰ بولیں گے میں جب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، اگر آج تو صحیح ہے تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا اجر دوں گا، اگر تو صحیح نہیں ہے پھونک مار کے ان کو اڑا کے اس کو اوندے میں جہنم میں پھینک دوں گا. بولے سمجھ میرا؟ تو قرآن میں جہاں پر بھی آپ خاص طور پہ سورہ کہف بہت کھلے طریقے سے بیان کرتا ہے اس کو. سورہ کہف کی جب آپ آیت نمبر 101 سے لے کے آخری آیت تک پڑھتے ہیں 109 110 تک، آپ یہ آیتوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، مسلمانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ لوگ نیک کام کرتے تھے یہ سوچ کے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور قیامت میں پھونک مار کے ان کے پورے کاموں کو اڑا دوں گا. کیوں؟ ایمان جو اندر کی اصل کیفیت تھی وہ صحیح نہیں تھی ان کے پاس. سمجھ میں آیا؟ اچھا اب دیکھیے آپ اس کو خسارے کا ورڈ کتنا پرفیکٹلی بڑھ رہا وہاں جا کے. بھائی انہیں عمل الصالحات میں آ گیا. اس عمل الصالحات نماز قائم کرنا، نماز پہ قائم رہنا یہ حق ہے کہ نہیں ہے؟ دوسروں کو نماز کو بلانا، صبر کرنا، سب کرا انہیں. فرسٹ پارٹ میں نقصان کرتے خسارہ بولے اللہ تعالیٰ، قسم کھا کے بولے نقصان میں ہے. یہ پہلی شرط ہے میری. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا بولے معلوم ہے؟
یہ میرے کو کیسا معلوم ہونا بھائی؟ بول تو کیسا رہنا یا ایمان میرا؟ انہوں بولے یہی ایمان اصل قرآن کے علم کا نام ہے. بولے قرآن کا علم، قرآن پہ ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے علم پہ ایمان لاؤ. بولے تو یہ بائنڈنگ پہ ایمان لاؤ مطلب ہوتا، اس کے اندر یہ اچھی ہے کیلیگرافی ہے اس پہ ایمان لاؤ ہوتا، مطلب اس کے میسج پہ ایمان لاؤ، میسج میں جو کچھ ہے اس پہ ایمان لاؤ. تو گویا پورے قرآن کا علم خود ایمان ہے. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے کا مطلب یہ جو بتا رہا تھا اس کے مطابق ان کی نیت ہوئی یا نہیں ہوئی. میری نیت کیسی ہو اس میں بتایا گیا کیسی ہو. ہوئی نہیں ہوئی میری نیت، تو میری نیت میں اس کو ہی نہیں پڑھ رہا ہوں. مگر اور اللہ بول رہے ہیں ایمان اس کے مطابق ہونا تیرا یہ ہے، تو تو پہلا کنڈیشن فلفل کرا. خسارے سے وہ جو وقت تیرے کو نچوڑ رہا، نچوڑ کے تیرے کو تباہی میں ڈال دے رہا، اس سے بچنے کا تو پہلا کنڈیشن فلفل کر کے اب میرے پروٹیکشن میں آ ایک سٹیپ. اور سب سے پیوٹل ہے یہ، بیج کے بغیر جس طرح جھاڑ نہیں ہے، اس ایمان کے بغیر تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو کوئی اور طریقے سے ایمان نہیں لا لیا جو اس سے ٹکرا رہا، پھینک دیا جائے گا منہ کے اوپر تیرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب جو اس میں جب تو اس کے مطابق ایمان لائیں گا تو ایمان کا پہلا حصہ اس کے مطابق کیا ہو جاتا تیرا کہ اللہ میرے کو جو بول رہے ہیں وہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. تو اب تو کیا کرا؟ جو وقت تیرے کو نچوڑنے کو جا رہا تو سیکنڈ پروٹیکشن لیا اللہ تعالیٰ سے، سیکنڈ شیلڈ لیا اللہ تعالیٰ کی. وہ شیلڈ کیا تھی؟ عمل الصالحات، ایمان کے مطابق. وہ عمل الصالحات تمہارے عمل الصالحات میں جیسے آپ اسکول جا رہے ہیں، اسکول میں گیمز کے پیریڈ میں گیمز کھیلنا بھی اوبیڈینس ٹو دا ٹیچر، ٹو دا مینجمنٹ، فالوئنگ دا ٹائم ٹیبل ہے. وہ رائٹ اور رانگ؟ ویسے پریکٹیکلز ہوتے سائنس کے، اٹینڈ کرنا ہے، سبجیکٹس اٹینڈ کرنا ہے. سبجیکٹس میں بعض مین سبجیکٹس ہیں آپ کے، اٹینڈ کرنا ہے، پاس بھی ہونا ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے سبجیکٹ جب آپ لیتے تو سبجیکٹس میں آپ خود دماغ بنا رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سبجیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے، پہلے یہ سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. حالانکہ پورے سبجیکٹس میں پاس ہونا ہے، پھر بھی آپ اس کو اس کا ایک پروٹوکول یا ہائرارکی بنا رہے ہیں. آپ اس کی ایک پوری، آپ کو جو عمل الصالحات دیے گئے ان کی ایک ہائرارکی ہے پوری. آپ اس کو دوسرے پہ کراس کر کے ایک کو لے کے دوسرے پہ سپر سیڈ نہیں کر سکتے لے کے جا کے. وہ کیسا معلوم ہونا ہائرارکی کیا ہے؟ تو پھر ایمان یہاں سے آ گیا تو وہ ہائرارکی سمجھ میں آتی ہے آپ کو عمل الصالحات میں. کوئی حکم کسی کا دنیا میں اللہ کے حکم کو سپر سیڈ نہیں کر سکتا. پھر اللہ کا جو حکم ہے وہ قرآن میں واضح آ گیا، اور نبی بھی جو حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے دے رہے ہیں، تو کوئی حکم نبی کے حکم کو سپر سیڈ نہیں کر سکتا. یہ بیس ہے ایمان کا ہمارے. الا الذین آمنوا، ایمان اس کے مطابق لاؤ اور ذہن بنا لو کہ نیک کام جب کر رہے ہیں تو تم کوئی بھی کتنا بھی نیک کام کر رہے ہیں اس کے پروٹوکولز اور ہائرارکی ہے. ماں کی خدمت فرض ہے، لیکن فرض نماز کو چھوڑ کے ماں کی خدمت کر لیتے بیٹھنا یہ فرض نہیں ہو سکتا. اس کی ہائرارکی ایک. جو ہم میں سے اچھے لوگ ہیں اکثر لوگ اس میں یہ ہائرارکی کو مس کر کے وہ عمل الصالحات میں خوب کر کے بھی بیکار ہوتے ہیں. وہ ہائرارکی مینٹین نہیں کرتے لوگ اس کی. بھائی ماموں کی خدمت کرنا بہت اچھی چیز ہے، بڑے بھائی کی خدمت کرنا بہت اچھی چیز ہے، پڑوسی کی خدمت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اماں بابا کی خدمت کے بعد آئیں گے نا سب. تم ان کی کر کے ماں باپ کی نہیں کریں گے تو کیسا؟ تو تم ہائرارکی کو فالو نہیں کر کے تم خود دنیا میں بول رہے ہیں یہ کیسا ہو سکتا بھائی؟
تم اما با کی نہیں کر رہے, پڑوسی کی, ماموں کی, یہ کیسا ہو سکتا بولتے تم. تو ہیرارکی میں عمل الصالحات کے اللہ رسول کے بعد صبح. اب اللہ رسول کی خدمت کیسا کروں گا؟ نہ میرے سامنے اللہ موجود ہے نہ رسول موجود ہے. صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ گھر کا سودا لا کے دینا, پانی لے کے, ایسا کرے صحابہ خدمت. تو ہم خدمت کا معنی ہی غلط نکالے. کیوں؟ کیونکہ ایمان یہاں سے سمجھے نہیں ہم لوگ. اللہ رسول کی خدمت کا مطلب ہے دین اسلام کی خدمت. دین اسلام کی خدمت اللہ رسول کی خدمت ہے. اللہ رسول کی اطاعت کرو. اللہ رسول کی اطاعت میں کس چیز کی اطاعت؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا حکم دیتے تھے؟ ایک حکم انفرادی طور پہ, چلو نماز پڑھو, روزے رکھو, زکات دو. لیکن یہ سب کر کے صحابہ اصل کیا کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اصل کر رہے تھے دین کے لیے خدمت. وہ نچوڑنے والا جو وقت ہے ان کو نچوڑ رہا تھا, یہ لوگ ایسے کام میں لگ گئے تھے, وہ وقت ان کو نچوڑ نہیں سک رہا تھا کیونکہ اللہ کے پروٹیکشن میں تھے لوگ. ورنہ وقت جب نچوڑتا تو تباہ کر ڈالتا. ان لوگوں کی تباہی کہیں کو نہیں ہوئی, یہ لوگ وہ شیلڈز لیے اللہ تعالیٰ جو دیے لوگوں کو, ایمان لائے, وہ پروٹوکول اور ہیرارکی کو مینٹین کر کے اعمال الصالحات کرے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے میرے نبی کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کا پکارنا مت سمجھو. میرے نبی کوئی کام کے لیے آواز دیے تو تم لوگ ٹال رہے ہیں میرے نبی کے پکارنے کو؟ نہیں کر سکتے بولے. تو آج ہمارے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہے, سیرت کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے تھے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امہات المومنین گواہی دیے, ہمارے نبی اگر کوئی چھوٹا موٹا کام گھر کا ہم کو بولتے اور ہم لوگ نہیں کرتے تو اللہ کے نبی دوبارہ ہم کو نہیں بولتے کہ کیوں یہ نہیں کرے, بلکہ خود کر لیتے. بولے اللہ اکبر. یہ کیسے کردار ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ کوئی کام چھوٹا موٹا بولے لوگ نہیں کرے گھر کا کوئی کام, نبی صاحب ارے میں بولا کیوں نہیں کرے نہیں بولتے تھے, خود جا کے کر لیتے تھے. ثابت کیا ہوا اس سے؟ ذاتیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے خدمت نہیں لے رہے. تو پھر خدمت صحابہ سے کہیں کی لے رہے تھے؟ وہ کس چیز کے لیے پکارے؟ گھر کا سودا لا بول کے پکارے؟ نعوذ باللہ نہیں, دین کے لیے پکارے تھے. تو اب ہمارے لیے تو اللہ کے نبی نہیں ہے, احکامات رہ گئے, تعلیم رہ گئی. الا الذین آمنوا, تم لوگ جب تک یہ ایمان نہیں لائے کہ نیک اعمال میں ہزار نیک عمل ہے, لیکن جو نیک عمل دین کی خدمت, دین کو غالب کرنے, دین پہنچانے, دین زمین پہ لانے کی خدمت ہے, اس کو سب سے اہم نیک عمل نہیں بنا لیے تمہارے لیے, لفی خسر, قسم ہے پھر تو تم تباہی میں. کیونکہ پورے نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا گیا, پورے نبیوں کے لیے اصل وہ کام کرتے ہوئے پڑوسی کی بھی خدمت کرے, رستے میں بھی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی تو ہٹا دیے, نمازوں کی بھی پابندی کرے, روزے بھی رکھے. یہ سب کو اصل کے لیے کرے, دین کے لیے کرے. دین اصل تھا, اس کے لیے یہ سب کچھ کرے. اسی لیے کیا بولا گیا؟ للہ رب العالمین کے لیے میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے مطلب میں میرے ماں باپ کے لیے زندہ ہوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ ماں باپ کو وہ ہر چیز کرتے جس سے ماں باپ راضی ہو جائیں آپ سے. بھائی میری زندگی ماں باپ کے لیے کا مطلب میں ماں باپ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کرا, ہر بار ان کے پاس موجود رہوں گا, ان کو جو ہونا ان کے لیے کروں گا. اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ کے لیے کا مطلب اللہ چاہ رہے میرے دین کو لاؤ یہاں پہ. سمجھ میں آ رہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, نیک اعمال بے شمار ہے, لیکن اگر آپ وہ ہیرارکی نہیں بنائے اس کی, وہ باقی کے پورے نیکیاں برباد ہو جاتے آپ کے. ایگزام دینے کو آپ جا رہے ہیں, رستے میں ایک بچے کی سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو گیا, کوئی بیچارے جا رہے ہیں تو ٹائر وہ
بڑے میاں کا ٹائر پنکچر ہو گیا, بیچاروں کو صحیح طریقے سے سائیکل لے کے پنکچر بنانے نہیں آ رہا, پنکچر بنانے میں آپ ان کی ہیلپ کریں, اچھا کام ہے برا کام ہے؟ ایگزام کا ٹائم نکل گیا تو آپ کے کام کو کوئی قبول کرتا, اچھا کام بول گئے, کیا پکارتے آپ کو؟ پاگل بولتے. ارے میں نیک کام کرا, آپ کی نیکی کو اڑا دی دنیا. ارے پاگل ہے, ارے نیکی یہ کیا نیکی ہے؟ یہ اہم تھا, ایگزام اہم تھا بولتے. دین کی خدمت کے مقابلے میں آپ کچھ دوسری چیز کو لائے, چاہے پھر وہ اماں اور باپ کی خدمت کیوں نہ ہو, پھوک مار کے اڑا دیتا ہوں اللہ. کہاں بولے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بولے, اس کو لاؤں گا آگے انشاءاللہ. تو سمجھے, عمل الصالحات, پورا قرآن نیکیوں کا حکم دیا. ہم وہ جو ترتیب نہیں دے رہے اس کی, وہ جو کرونولوجیکل آرڈر ہونا چاہیے پرائیورٹی وائز, وہ جب آپ سیٹ نہیں کر رہے ہیں, نتیجہ کیا ہو رہا؟ ہم آج بے شمار انسانوں کو دیکھ رہے ہیں جو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, گناہ کبیرہ سے بچے ہوئے ہیں, زنا کے قریب نہیں جاتے, شراب سوچتے بھی نہیں, غیبت نہیں کرتے, چغلیاں نہیں کرتے. اس کے باوجود ان کے وہ پورے کاموں کے وہ فرق کیوں نہیں آ رہا جو ایک صحابی اور ایک صحابی کے ساتھ کے لوگ لے کے آئے, صحابہ پورے مل کے؟ کیونکہ پریورٹیز میں انہوں اصل جو کام ہے اس کو کہیں اور اڑا دیے پورے. تو قیامت کے دن اللہ ان کے پورے کاموں کو اڑا دیتے. صحیح مسلم کی حدیث اب سمجھ میں آ رہی؟ ایک بندہ سامنے لایا جائے گا, پوچھیں گے آج میرے سے ملاقات کے لیے کیا لایا؟ انہیں پورے اعمال صالح پیش کر دیا اللہ کے سامنے, اس کے باوجود پوچھا ذرا پھر بھی میرے سے ملنے کو کیا لایا؟ آخری میں انہیں کیا جملہ بول رہا؟ اے اللہ, جو کچھ مجھے دنیا میں ملا تھا میں دنیا کے لیے لگا دیا, بھول گیا تھا کہ لانا ہے. جو کچھ دنیا میں کیا ملا تھا وہ گزرتا ہوا وقت ملا تھا, کہاں لگا دیا؟ غفلت میں لگا دیا, بھول گیا لانا ہے, آج میں تجھے بھلا دیا, اوندے منہ پھینک دو. اللہ کے نبی بول رہے ہیں میری امت کے منافقین ہیں. ہم جب کبھی یہ سورہ پڑھ رہے ہیں اور جو بھی لوگ اس کے اوپر درس دے رہے ہیں عموماً نیک اعمال بولتے ہیں, پورا گھما کے پورے نیک اعمال, میکسیمم ہمارے جمعوں کے خطبوں میں جب نیک عمل پہ بات آتی تو ماں باپ کی فرمانبرداری پہ آتی. اب اس سے بڑی دنیا میں ان لوگوں کو کوئی نیکی دکھتی نہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ نہیں کرنا ہے, لیکن میں پھر وہی بتا رہا ہوں, وہ حیار کی ہے. تم اگر اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں تو پھر تمہاری بعض نیکیاں بہت اچھے ہونے کے باوجود بھی تمہارے لیے تباہی بن جاتی. سمجھنا نا, وہ نیکیوں کا جو اب میرے کو معلوم کیسا ہو بھائی یہ پروٹوکول کیا ہے, یہ ہائرارکی کیا ہے؟ اسی لیے بولا گیا ایمان لاؤ علم کے ساتھ. یہ علم نہیں ہے تو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے, ایمان صحیح نہیں ہے تو لازم ہے عمل الصالحات کریں گے تو ان کے اندر گڑبڑ کر لیں گے عمل الصالحات کے اندر. لیکن گڑبڑ کرنے کے باوجود مطمئن رہیں گے, کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس علم ہی نہیں تھا اور دکھنے میں تو تم واقعی اچھا کام کر رہے تھے. پھوک, ارے یہ تو کیا بھائی اتنا کرے بھی تو اللہ پھوک مار کے اڑا دیا کیا؟ ہاں, کیونکہ تم وہ پروٹوکول وہ ہائرارکی سے نہیں کرے ہو جس ترتیب سے اللہ کروانا چاہ رہے تھے. میتھمیٹکس کے اپن ایگزامس لکھتے, ایگزام میں ایک پرابلم آتا اس کو آپ سالو کرتے, پرابلم کی جو اسٹیپ سے فالو نہیں کر کے رزلٹ صحیح لا لیے ٹیچر مارکس دیتے. واٹ از مور امپورٹنٹ دیر دین دا ریزلٹ؟ دا اسٹیپس. نیک اعمال میں وہ ہائرارکی ہے, ہائرارکی مائنس کر کے تم نیک عمل کرے یو مس دا اسٹیپ, رزلٹ کتنا بھی اچھا ہو زیرو ہونے والا ہے. سمپل ہے, ہماری خود لاجک ہے نا. آخرت کا حساب کتاب میتھمیٹکس سے جنا تو میتھمیٹکس کا تم ہی رول بنا ہے نا, اسٹیپس امپورٹنٹ ہے بول کے. حساب کتاب بھی میتھمیٹکس کی بیس پہ ہے نا, اسٹیپس غلط ہو گئے, رزلٹ کتنا بھی صحیح آنے تو زیرو ملا, پھوک مار کے اڑا دیے. بہت سمپل انالیسس ہے نا. شیطان مطمئن کیسا کرا؟ نیک اعمال ہے بھائی, نیک اعمال میں جو اصل نمبر 1 پرائیورٹی پہ ہے انہیں کبھی دماغ میں آنے نہیں ذرا اس کو, اور ہم کو مطمئن کیا کر دیا؟ گریٹ جاب مین, اور یہ زنا نہیں کرتا, تو اندر سے تم بھی مطمئن گڈ بھائی, خوشی کی چیز ہے نا. اگر ایک آدمی زنا نہیں کر رہا تو, ایک آدمی شراب نہیں پی رہا, بہت بڑی بات ہے بھائی, شراب نہیں پی رہا, جوا نہیں کھیل رہا, بہت بڑی بات ہے, چوری نہیں کر رہا, بہت بڑی, ماں باپ کی خدمت کر رہا بھائی, سب کچھ کر رہا, لیکن ہائرارکی میں نمبر 1 اللہ رسول کی جو خدمت ہے وہ کہاں کرا؟ کرا ہی نہیں. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ وعاملوا صالحات, تو پہلی شرط خسارے میں, تباہی میں انسان سوائے ان کے جو ایمان لائے. وہ ایمان لانا کیسا اس کا علم یہاں پہ ہے.
وعملوا الصالحات, وہ عمل الصالحات کرنا کیسا, اس کی کرونالوجیکل آرڈر, پرائیورٹیز پورے سیٹ ہے یہاں پہ نہیں. اب اس کے بعد کیا بولا, کیا دیکھیے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. تلقین کرو کاؤنسلنگ کو بولتے, تواصو یہ کس کو بولتے, کاؤنسلنگ کو بولتے. کاؤنسلنگ جس کو آپ بولتے انگلش میں. انسان کے نیچر میں چونکہ اس کا مائنڈ ایک ہی وقت میں ملٹی ٹاسکنگ کرتا, اب بیٹھے بیٹھے آپ میرے کو سن رہے ہیں بھی 50 اور چیزیں سوچ رہے ہیں دماغ کے اندر. پھر یہ جو وقت نچوڑتے گزرتے ہوئے وقت نچوڑا, یہاں سے باہر جاتے جب وقت کے پہیے میں کدھر رہتے نہیں معلوم رہتا, کیسا نچوڑ رہا انہیں سمجھ میں نہیں آتا. تو واٹ از ریکوائرڈ, ایمان والوں کی ایک ٹیم بناؤ, بولے جو پروٹیکشن کی شیلڈ میں آ گئے, ایک ٹیم بناؤ, ایک دوسرے کو کاؤنسلنگ کرتے جاؤ. بولے یو نیڈ دیٹ کاؤنسلنگ. وتواصوا, کاؤنسلنگ فار الحق. حق کس کو بولتے, مختصر میں سمجھا رہا ہوں. حق ایسا ٹروتھ جو انڈینائبل ہے. انڈینائبل ٹروتھ کو حق بولتے. جس کو ڈینائی کر دے رہے ہیں آپ پروف کر کے, وہ حق نہیں ہو سکتا. موت کیا ہے, موت نہیں آئیں گی, میں نہیں مانتا موت آئیں گی. اب کتنا بھی چیخ کے بولو, کتنا بھی پکار کے بولو, دنیا کی ہر کتاب میں وہی لکھ دو, ہر پیج پہ وہی لکھو, ہر لائن وہی پرنٹ کر لو, دیواروں پہ لکھ دو, جو کر لیتے کر لو, بدل جاتا. اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہے الحق. اسٹیبلشڈ ٹروتھ اللہ کے پاس کیا ہے, اللہ اکیلے ہے, تم کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا, تم سے حساب لیا جانے والا ہے. 3 چیزیں کیا ہے, اللہ تم کو اللہ کا اکیلے پیدا کرے. کہاں بولے اللہ تعالیٰ یہ, سورہ ملک آیت نمبر 2, ہم نے تم کو کئی کے لیے پیدا کرا. عربی میں کیا ہے آیت یاد ہے, خلق الموت والحیات لنبلوکم ایہم احسن عملا. خلق الحیات والموت, قرات میں دونوں بھی ثابت ہے, خلق الموت والحیات بھی پڑھ سکتے, خلق الحیات والموت بھی پڑھ سکتے. ہم نے موت اور حیات یا حیات اور موت کئی کے لیے پیدا کی, لنبلوکم, تاکہ تم سب کو ہم آزمائیں, امتحان لیں. نبلوکم, یہ نبلوکم جو ورڈ ہے نا, ابتلا مبتلا, اسی سے ورڈ عربی میں امتحان کو بولتے ہیں. ایوکم, تاکہ دیکھیں تم سب میں احسنو, حسن اچھا عمل کرنے والا کون ہے. آیا اب سورہ بقرہ کی آیتیں دیکھیے آپ, آیت نمبر 152 سورہ بقرہ. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم لوگ مجھے یاد کرو, میں تم لوگوں کو یاد کروں گا. یاد کرنے کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑتی, الہاکم التکاثر, خوب جمع کرنے کی خواہش. کیا استعمال کر کے خوب جمع کر رہا تھا, وقت کو استعمال کر کے خوب کیا چیز جمع کر رہا تھا, دنیا. فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, وہ جو اس کے پیچھے لگا رہا وہ میرے کو یاد کر کے لگا, میں تیرے کو یاد کر لیتا ہوں, تیرے کو واپس سے کیا کہہ دینا ہے. وہ چیزیں بھی تو اللہ کی ہی ہے نا. بندہ غفلت میں کیا تھا, میں محنت کر رہا تو دنیا مل رہی سمجھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بول رہے دیکھ کتنی بڑی غفلت ہے, کیسا پاگل ہے تو, تیری محنت سے کام مل رہی, محنت تو سمجھ رہا کر لے کے لے رہا, اصل تو میں تیرے کو دے کے اور دور کرتے چلے آ رہا ہوں. یہاں کیا بول رہے ہیں, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, میرے کو یاد کرو میں تم لوگوں کو یاد کروں گا. یعنی وقت استعمال جب تم کر رہے ہیں میرے لیے, دنیا کو چھوڑ دیا نا تم میری خاطر چھوڑے, ورنہ دنیا میں اگر تم لگتے تو تم کو یہ ٹائم اتنا لگاتے تو وہ ملتا تھا نا, چھوڑ دو وہ میں دے دیتا ہوں, دنیا تو میری ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے. اللہ لا الہ الا هو لا تاخذہ سنۃ ولا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض.
جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں میرا ہے. تم میری یاد میں لگ جاؤ, میری یاد میں لگ جاؤ. تو میں اگر ذکر اللہ تسبیح پہ کر رہا ہوں تو میں تو لگ گیا. میری یاد میں لگ جاؤ مطلب جیسا میں تم کو خوش نصیب بنایا, میرا تعارف تمہارے دل میں ڈال کر, میرے پہ ایمان تمہارے دل میں ڈال کر, میرے کئی بندے ہیں جس کو میرے بارے میں نہیں معلوم ہے, پہنچو ان کے پاس, میرا تعارف دو ان کو تعلیم دو. جو تم کو جو دولت ایمان کی عطا کیا وہ بانٹو ان کے ساتھ. یہ ہے میرے کو یاد کرنا. یہ یاد نہیں کر رہے ہیں آپ, خالی یہ کر لیتے بیٹھ رہے ہیں تو کیا ہوتا میں بتاتا ہوں آپ کو. تسبیح لے کے بیٹھ گئے, پہاڑ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, خانقاہ کھول لے کے بیٹھ گئے, خبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے, ذکر اللہ 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 کر لیتے بیٹھ گئے. آپ ذکر کر رہے میں, ہر ساری دنیا میں شرک چل رہا, عین مطمئن ہے میں ذکر کر رہا ہوں اللہ 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 کر لیتے. وتواصوا بالحق کا جب ذکر آیا, ایک دوسرے کو کاؤنسلنگ کرو حق کی, تو کاؤنسلنگ حق والوں کو کرنا یہ سمجھ میں آگے بات. یہ تو ہو بھائی ہم حق پہ رہنا, جو حق پہ ہے ہی نہیں اس کو نہیں کرنا, اس کو حق بتانا ہے نا. اس کو کیا حق بتانا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ حق بتا اس کو. یہ جب تم فَذْكُرُونِی مجھے یاد کرو, لگ جاؤ میری یاد میں, پہنچو لوگوں کے پاس میرے لیے, تو تمہاری جو ضرورتیں ہیں وہ میں پوری کر دیتا ہوں تمہارے لیے. نہیں ہوئی. مشہور واقعہ نہیں ہے صحابیہ کا, شوہر گھر لوٹے, صحابیہ بولے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پہلا دن بولے ٹھیک ہے کل صبح نوکری مل جائے گی, ڈھونڈ کے آتا ہوں کچھ کام. دوسرا دن پورا دن نکال کے آ گئے, کچھ بھی نہیں ملا. صحابیہ بولے دیکھو آج بھی کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑا بہت کچھ بھی کوشش کر لے رہی ہوں, اب تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. پھر گئے آج ڈھونڈ کے آتا ہوں, دوسرے دن آ گئے, تیسرے دن آئی نہیں رات میں. کیوں نہیں ہے؟ ان کو ملا ہی نہیں. ان کو شرمندگی ہو رہی تھی گھر میں بیوی بچوں, بھوکے بیوی بچوں کے پاس جانے کے لیے. بچے بلبلا رہے بھوک سے. کس کے بچے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ کے بچے ہیں. یہ سمجھ رہے؟ ہم ضرور آزمائیں گے. اب خاص بات بتا دیتا ہوں, عربی میں ابلا جس سے نبلو ہے, خاص بات یاد رکھ لینا اس کی. ابلا مطلب مبتلا کرنا بولتے نا, عربی میں مبتلا کرنا. یہ جو عربی میں لفظ آیا لِنَبْلُوَكُمْ, ایسے امتحان کو بولتے جس میں تکلیف پہنچتی. ایسے امتحان کو نہیں بولتے جس میں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی. تکلیف والے امتحان میں ڈال کے دیکھوں گا کیا کرتا تو. عبداللہ نے قرآن میں کہیں بھی نبلوکم آ گیا کا مطلب اللہ تعالیٰ بول رہے میں تکلیف میں ڈالوں گا تیرے کو, جس سے چیخنا تو. یہ وقت نچوڑیں گا گزرتے ہوئے تیرے کو, وہ وقت کو گزاروں گا تیرے پہ سے, تیرے کو استعمال کریں گا وقت, نچوڑیں گا یہ وقت. دیکھو وقت گزر کے بھوک سے نچوڑ رہا ان کو. برتن میں بنڈے ڈال لے کے ہلا لے رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد بچے پھر بھی اٹھ گئے. کیا کرے انہوں؟ تسلی دینے کو چکی لے لے کے پھراتے بیٹھے. اچانک چکی میں سے آٹا گرنا شروع ہو گیا. اب آٹا نکلتے چلے آ رہا, رک رہا ہی نہیں آٹا. انہوں چکی پھرا رہے, آٹا نکل رہا, چکی پھرا رہے, آٹا نکل رہا. صحابی واپس آئے, آ کے بولے یہ کہاں سے آیا؟ انہوں بولے نہیں معلوم, میں چکی پھرے آٹا نکلنا شروع ہوا. کیا بولے صحابی کہاں سے آیا؟ پوچھے میں تو نہیں لایا. فجر کے وقت کے قریب قریب لوٹے, سو گئے ہوں گے بچے بول کے. دیکھے تو بیوی یہ کر رہے ہیں, آٹا نکلتے چلے آ رہا. کہاں سے آیا؟ بولے نہیں میں پھرا رہی ہوں تو نکل رہا. صحابی کیا کرے, بے چین ہو گئے, چکی کا پارٹ اٹھا کے دیکھتے رک گیا آٹا نکل رہا. بولے ہم اللہ کے نبی کو فجر کی نماز کے بعد فوری یہ بات بتائیں گے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کے بعد پہنچ کے بولے یا رسول اللہ ایسا ایسا پورا معاملہ ہوا. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے معلوم ہے؟ اگر تو چکی کا پارٹ نہیں اٹھاتا تو قیامت تک اس میں سے آٹا نکلتے رہتا تھا. بولے فذکرونی,
مجھے یاد کرو. صحابی نوکری کر رہے ہیں لیکن کام پہ لگے ہوئے دین کے. صحابی اللہ کے توکل میں ہے. بیوی شوہر یہ پورے اصل مقصد میں کیا ہے؟ نبی کا ساتھ دے رہے ہیں, دین کے لیے ساتھ دے رہے ہیں. امتحان آیا لیکن حق کو نہیں چھوڑے, اللہ کو نہیں چھوڑے. وقت نچوڑا, مبتلا لنبلوکم, تکلیف میں مبتلا کروں گا. اذکرکم, تو میرے کو یاد کر رہے تھے, پھر بھی میں تم کو یاد کرتا ہوں. سو دیکھو پھر آؤ. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کن سے زمزم نہیں نکل گیا, رکا آج تک. اللہ کے لیے کیا بڑی بات ہے. زمزم نکلنا یہ خود بہت بڑا کمال تھا, لیکن غور کرو کہاں نکلا؟ ریگستان میں نکلا. بھائی فرٹائل لینڈ کے اوپر نکل رہا بولے تو بات سمجھ میں آ رہی نہیں. سمندر کے کنارے سے ریگستان کے جیسی ڈیزرٹ کی ریتی نکلنا شروع ہو گئی تو رک رہی نہیں, ڈیزرٹ کی ریتی نکلتے چلے آ رہی وہاں سے. دیٹس اے میریکل. پانی کہاں سے نکل رہا زمزم کا؟ ریگستان میں نکل رہا. آٹا کہاں سے نکل رہا؟ دو پتھروں کے بیچ میں سے نکل رہا, رک رہا ہی نہیں. لِنَبْلُوَكُمْ, مبتلا کروں گا, ایسے امتحان میں ڈالوں گا جس سے تکلیف پہنچے تمہارے کو. کس چیز سے تکلیف پہنچاؤں گا وہ بھی بول اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 152 سے جب آپ پڑھتے, آیت نمبر 154 میں بولے بِشَيْءٍ, جو چیز سے میں تم کو تکلیف دے کے آزماؤں گا, من الخوف, خوف سے آزماؤں گا, تمہارے دلوں میں ڈر ڈال دوں گا. ارے یہ کرے تو کیا ہوتا کہ ہمارے کو, کیا کرے تو دین کا کام کرے تو کیسا ہوتا کہ ہمارے ساتھ, خوف سے آزماؤں گا. بِشَيْءٍ, جس چیز سے میں تم کو تکلیف میں مبتلا کر کے آزمانے والا ہوں وہ کیا ہے؟ خوف. من الخوفی والجوعی, بھوک, بھوکے رکھ دوں گا تم لوگوں کو, رزق تنگ کر دوں گا تمہارے اوپر, کھانے کو کھانا نہیں رہنا تمہارے پاس. جوئن و نقصن, اور نقص کمی کر دوں گا, من الاموالی, تمہارے مال میں کمی کر دوں گا, والانفسی, تمہارے جانوں میں کمی کر دوں گا. جانوں میں کمی کر دوں گا کا مطلب کیا ہوا؟ تو علماء سمجھائے تم جس سے بہت محبت کرتے دنیا میں, ماں باپ, ان لوگوں کو موت دے دوں گا, ان کو بیمار ڈال دوں گا. یہ رکھ کے اب دیکھوں گا آزما کے میرے لیے ٹائم نکال کے آتے نہیں آتے. ہمارے کن دیکھو آپ عمل الصالحات کا حیار کی نہیں رہنے سے ماں بیمار پڑتی دین کا کام چھوڑ دیا, اماں کی خدمت کر رہا ہوں. ارے نہیں, وہ سیکنڈری ہے, پہلے اللہ کے دین کا کام ہے. ہاں دین غالب ہو جائے, ہر طرف امن ہی امن ہو جائے, اب دین دا پرائیورٹیز ول چینج. سب کو وہ واقعہ یاد ہے نہیں؟ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس, انہوں بولے میں آپ کے ساتھ جہاد پہ چلنا چاہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی پوچھے ماں باپ زندہ ہے؟ تو صحابی بولے ہو, جاؤ ان کی خدمت کرو. بولے یہ صحابی کا یاد رہ گیا, ایک اور صحابی کا یاد نہیں ہے. ایک صحابی آ کے بولے اللہ کے رسول میں پیرالائزڈ ہوں, مفلج ہوں, میرے کو لگڑ کے چلنا, لگڑتا ہوں میں زمین کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے, آنکھوں سے بہت بینائی کمزور ہے, کیا میں بھی چلوں؟ چل, اور کنکری پھینک سکتا ہے تو دشمن پہ کنکری پھینک, مگر چل. بولے اس کو یہ حدیث یاد نہیں ہے کس کو بھی, وہ یاد رہے گی کام کی. وہ کیا ہے؟ اسلام نافذ ہو چکا تھا, پورا مکہ مدینے میں اسلام آ گیا تھا, فتح مکہ ہو گیا تھا, جو تعداد چاہیے تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی چلنے کے لیے وہ پوری آ گئی تھی, ایکسٹرا ہو رہے تھے. رکو, بولے ماں باپ کی خدمت کے لیے, حاکم کے اختیار میں, تم فیصلہ نہیں کر لے سکتے. اماں باپ نے, ان کے والدین نے بولے تو رک جا اماں باپ کی خدمت کے واسطے, تو رکو جا, انہوں لگا نہیں بولے. حاکم وقت رسول اللہ بولے, حاکم کے اختیار میں ہو, آپ کے اماں باپ کے اختیار میں نہیں ہے میری خدمت کر, رک جا بولنے کا. تو کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ لِنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ, جو چیزوں سے تم کو میں تکلیف میں مبتلا کروں گا,
وہ کیا ہے؟ من الخوف، خوف سے کروں گا، والجو، بھوکے مار کے کروں گا، ونقص من الاموال، تمہارے مال میں نقصان میں ڈال کے کروں گا، مالوں کا نقصان ہوں گا، والانفسی، جانوں کا نقصان، جس سے بہت محبت ہے ان لوگوں کو موت دوں گا، ان کو بیمار کر دوں گا، اتنی تکلیف میں ڈالوں گا تمہارے آنکھوں کے سامنے کہ تمہارا کلیجہ ہل جانا لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے، لانفسی والثمرات، اور تمہارے پھلوں میں، یعنی تمہارے نوکریوں کا لاس، تمہارے بزنس کا لاس، تمہارا پراپرٹیز ہے کوئی اس پہ قبضہ کر لیتے. اب کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا، انہیں ساری 60 سال 30 سال کی زندگی صبح شام وکیلوں کا کورٹ میں کیا بولے تو میں حق کی پراپرٹی میری چھڑا رہا ہوں، اور دن کہیں پڑا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ یہ تو میں کروں گا بول رہے ہیں، یہ مبتلا کروں گا ہی کروں گا تم لوگوں کو. مبتلا، اب سمجھ گئے مبتلا کا مطلب؟ لِنَبْلُوَكُمْ، امتحان، تکلیف میں ڈال کے لوں گا. اس کے بعد کیا بولے معلوم ہے اللہ تعالیٰ آخری میں آیت کے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے بعد کیا ہے؟ اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. الصبر کس کو بولتے؟ پہلے یہ 2 پوائنٹس کے اوپر کلیئر ہو جائیں گے. اپن لوگوں کے پاس الصبر، ہم لوگوں کے پاس الصبر کس کو بولتے معلوم ہے؟ گھر میں بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بہت صبر کر رہے ہیں بھائی، اور کیا کرتا نا تو سیکنڈ آپشن ہونا نا کچھ اور کچھ کرنے کا، بچی کو گلا کاٹ کے مار دیتا. تو سیکنڈ آپشن کیا ہے؟ ٹکر ہو گئی بھائی، میں پڑا ہوا ہوں، صبر کر رہا ہوں، نہیں، اور کیا کرتا؟ نوکری نہیں مل رہی بھائی، میں بہت صبر کر رہا ہوں، اور کیا کرتا؟ چوری کرتا. تو اپنے کن صبر کا ڈیفینیشن پورا یہ ہو گیا. بھائی بہت ٹرائی کر رہا ہوں بھائی، نوکری ملنے، یو ایس جانے کی ٹرائی کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا بھائی، صبر کر رہا ہوں. یہ ٹھیک ہے، صبر کی ایک شکل ہوں گی چھوٹی موٹی بہت، سمجھ رہے نا؟ بھائی میں انجورڈ ہو گیا، بولے ارے کیا ہوا بھائی؟ بولے تو ایسے ذرا جگال نکال لیا بھائی میرا، تو یہاں سے تھوڑا خون گیا، بولے اس کو انجری بولتے ہیں. ہاتھ تک کو لگا میرے کو، وونڈ ہے بھائی، وہاں پہ زخم ہے بھائی. ارے کیا ہوا؟ بولے تو نہیں ذرا جگال کھینچ لیا تھا، بولے تو اس کو زخم بولتے ہیں. تو یہ صبر ویسا ہے، وہ جگال جیسا. اب کیسا ہنسے آپ لوگ؟ ارے یہ زخم نہیں ہوتا بھائی، بولے ایسا، تو وہ بھی صبر نہیں ہوتا بھائی، وہ چھوٹا جگال ہے وہ. آپ کو بھی آ رہا، غیر مسلمانوں کو بھی آ رہا. صبر کیا ہے؟ اور آیت میں کس کے بعد لایا گیا صبر؟ میرے کام کو نکلے تم لوگ، یہ اللہ کے کام کے کرنے کی وجہ سے تم کو نوکری سے نکالا گیا، میرے کام کے کرنے کی وجہ سے تمہارے گھر پہ حملہ ہو گیا، میرے کام کی کرنے کی وجہ سے تمہاری جائیداد تمہارے سے ہڑپ لیا، کوئی بلڈوزر چلا کے توڑ ڈالا تمہارے گھروں کو، میرے کام کے لیے نکلنے کی وجہ سے کوئی تم پہ گولیاں چلا دیا، میرے کام پہ نکلنے کی وجہ سے کوئی تمہاری بہن کی عزت لوٹ لیا، میرے کام پہ نکلنے کی وجہ سے تمہارے رزق کے اندر تنگی آ گئی. یہ جب تم سنے کہ میں یہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، الصبر عربی میں بولتے ہیں، وہ سنتے ہی پہلی چیز تمہارے دماغ سے الحمدللہ کلی حال نہیں نکلا، تب بھی صبر نہیں ہو. حسن المسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری دی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، ہم لوگ بولتے نا، تو الحمدللہ، اگر پوری دعا یاد نہیں ہے تو الحمدللہ. اللہ کے نبی کیا بولتے تھے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتمسہ الصالحات. تعریف اللہ کے ذات کے لیے ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا کی اس کی وجہ سے میں یہ اچھا کام کر سکا. سمجھ میں آ رہا؟ ایسا کرتے تھے. خبر کوئی تکلیف والی پہنچتی، سنتے ہی بولتے تھے الحمدللہ علی کل حال. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہر حالت میں. تکلیف کی خبر، ایسا ہو گیا، سوچ رہے ارے میں کرا تو ہوا نہیں، اب کیا کروں، کام چھوڑوں کیا تھوڑا؟ نہیں کام تو نہیں چھوڑنا. یہ جو ابھی آپ اپنے ڈسکشن میں چلے گئے، اس کے بعد آپ صبر میں آئے، تو یہ اسلام کی قرآن کی روشنی میں صبر نہیں ہوتا آپ کا. ٹھیک ہے، اجر ملیں گا اس کا بھی انشاءاللہ، لیکن
الصبر وتواصوا بالصبر. جنگ بدر فتح کر کے آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے میں داخل ہوئے. تو جب داخل ہو رہے ہیں مدینے میں, آپ لوگ جو آج مدینے کو گئے ہوں گے انشاءاللہ عمرے وغیرہ کے اوپر, جس کو ہم لوگ جنت البقیع پکارتے, جنت البقیع قرآن حدیث میں کہیں بھی نہیں آیا, بقیع الغرقد ہے اس کا نام اصل میں. جنت البقیع میڈ ان انڈیا ٹرم ہے, وہ یہاں کے ملے بنا لیے سو ٹرم ہے. وہ اصل حدیث میں لفظ کیا ہے؟ بقیع الغرقد. وہ قبرستان کا نام کیا ہے؟ بقیع الغرقد ہے, جس کو جنت البقیع پکار لیا جاتا. اس کو جنت البقیع کہیں کو بولے, جو بھی وہاں پہ دفن ہو گیا انہیں جنت میں چلے آتا بولے. یہ پاگلوں کو یہ نہیں معلوم منافقان بھی وہیں دفن ہے, عبداللہ ابن ابی بھی وہیں دفن ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, وہاں دفن ہوں گے تو جنت میں چلے آتا بول کے. بقیع الغرقد ہے وہ قبرستان کا نام. تو بقیع الغرقد کا جو قبرستان ہے وہ بارڈر پہ تھا مدینے کے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے تھے جنگ بدر کے بعد, اچانک دیکھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کے گئے تھے اپنے ساتھ, انہوں وہیں پہ رکے ہوئے تھے. تو وہاں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی عثمان غنی کی بیوی تھے ان کا انتقال ہو گیا. تو عثمان غنی قبرستان میں ان کو تدفین کر کے نکل کے آ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے مدینے میں. بولے اے عثمان کیا ہوا؟ رو کے بولے کہ اللہ کے نبی انتقال ہو گیا آپ کی بیٹی کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں ایک لمحے کے لیے پانی آیا, پلٹ کے بولے کہ آج میری امت کی خوشی پر میرا غم قربان ہے. بولے آج اتنی بڑی فتح ملی, الحمدللہ کل حال. اے عثمان اگر مجھے 50 بیٹیاں بھی اللہ دیں گے تو میں ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دوں گا. یہیں پہ بولے اس جملہ ہے. دوسری بیٹی سے نکاح کرا دیا اس کے بعد. سمجھ میں آ رہا؟ وہ جو امیڈیٹ صبر اور شکر گزاری. تو اصل الصبر کیا ہے؟ تکلیف میں بھی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے شکر گزاری کرنا, یہ الصبر ہے اسلام. یہ بہت بڑا امتحان اور بہت بڑی سائیکولوجیکل اسٹرینتھ کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے ایمان کے ساتھ. اللہ ہم سب کو وہ کیفیت عطا فرمائے صبر کی کہ ہم کامیاب ہو جائیں اس صبر کے ساتھ. اور اگر وہ صبر آ گیا ہمارے اندر, بشر الصابرین, تو خوشخبری سنا دو یہ صبر والوں کو. پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے. ایسا صبر جو کر لیا, اے نبی ڈکلیئرڈ ہے میری طرف سے ان کے لیے خوشخبری. اللہ کی طرف سے خوشخبری کیا ہوتی؟ جنت. ڈکلیریشن آف جنت ہے آپ کے لیے. شرط میرے لیے کام کرنے کی وجہ سے جو تکلیف آئی اس پہ نے بولا الحمدللہ, کوئی بات نہیں, کام تو نہیں چھوڑا, صبر پہ جمع. اور الصبر عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ خالی ایک بار کرے چھوڑ دینے کو نہیں بولتے, اس پہ کنٹینوس رہنا, جس کو انگلش میں 2 ورڈز کو ملا کے عربی میں ایک الصبر آتا. انگلش میں 2 ورڈز ہے, پیشنس اینڈ پرزیویئرنس. 2 الگ الگ ورڈز ہیں. اردو میں کیسا بولیں گے اس کو؟ صبر و تحمل بولتے ہیں اس کو. صبر کرنا, تحمل حمل سے ہے, حمل پریگننسی. پریگننسی کا حمل کہیں کو بولتے ہیں؟ حمل عربی میں بولتے ہیں کوئی وزن چیز کو اٹھا کے پھرنا. تو انہیں صبر کرا, اور وہ جو نیوز ہے تکلیف کی اس کو لے لے کے بھی پھرتے رہا, لیکن گراؤنڈ نہیں چھوڑا اپنا. کون سا گراؤنڈ نہیں چھوڑا؟ حق والا گراؤنڈ نہیں چھوڑا. حق کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ 4 کام کرو, میں پروٹیکٹ کرتا ہوں, وقت کو تمہارے کو نہیں چھوڑنے نہیں دیتا. اس میں سے تم ایک کام میں بھی مائنس ہو گئے, قسم ہے زمانے کی, انسان نقصان میں نہیں چھوڑ دیتا وقت تمہارا. سمجھ میں آگے بات؟ اور پروٹوکول بولتا ہوں, بولا تھا آپ لوگوں کو ہائرارکی کا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. قل, ان سے کہہ دیجئے میرے نبی, ان کان آباؤکم, چاہے ان کے اما باوا ہی کیوں نہ ہو محبت اور خدمت کے لیے, وابناؤکم, یا ان کے بیٹے بیٹیاں کیوں نہ ہو ان کی دیکھ بھال, ان کو پالنے پوسنے کے لیے, واخوانکم, چاہے بھائی بہن کیوں نہ ہو ان کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے, وازواجکم, یا پھر ان کی بیویاں کیوں نہ ہو ان کا خیال رکھنے کے لیے, بیویوں کے لیے ان کے شوہر کیوں نہ ہو ان شوہروں کی خدمت کرنے کے لیے, وعشیرتکم, اور ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو یا دوست احباب کیوں نہ ہو جن کے ضرورت پہ یہ لوگ کام آنا چاہتے ہیں, جن کے ذمہ داریاں یہ لوگ اٹھانا چاہتے ہیں, واموال اقترفتموها, یا وہ مال کیوں نہ ہو جو یہ لوگ بڑی محنت کر کے اپنے پاس جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں.
وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, یا وہ نوکریاں, وہ بزنس کیوں نہ ہو جس کا ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کریں گے تو اس میں نقصان آ جائے گا ان لوگوں کو. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا, یا وہ گھر کیوں نہ ہو, یا وہ محلہ کیوں نہ ہو, یا وہ علاقہ کیوں نہ ہو, وہ شہر کیوں نہ ہو, وہ ریاست کیوں نہ ہو, وہ ملک کیوں نہ ہو جہاں یہ لوگ رہنا پسند کرتے ہیں. مساکن ہر اس جگہ کو بولتے جہاں انسان سکون سے رہنا چاہتا. It can be a locality, it can be a town, a city, a village, a suburb, a state, a country, کچھ بھی ہو سکتا جہاں انہیں سکون سے رہنا چاہتا. 8 چیزیں بتائے دیکھو اللہ تعالیٰ: ماں باپ, بیٹے بیٹیاں, بھائی بہن, بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر, رشتہ دار یا دوست احباب, مال, نوکریاں یا بزنس, اور گھراں جا رہنا چاہتے. احبا الیکم, احبا, حبا یاد ہے کس کو بولتے ہیں؟ محبت. حب عربی میں کس کو بولتے ہیں؟ جنونی محبت, جس کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے. احبا الیکم, اگر یہ لوگ یہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو یا یہ 8 چیزوں کو احبا الیکم من اللہ, اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں, ورسولہ, اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کرتے ہیں, وجہاد فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کے راستے میں جہاد کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو آپ دعوت کے کام سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے یا میدان جنگ میں کریں گے. میدان جنگ میں تو آپ اور میں نہیں کر سکتے. میدان جنگ میں جو مسلم حاکم حکومتیں ہیں انہوں ان کی فوج کو لے کے کرنا ہے. آپ میں مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی دعوت دوسرے تک پہنچانا ہے. اگر یہ لوگ ان 3 چیزوں کو, اللہ, اللہ کے نبی, اللہ کے راستے میں محنت کو, یہ 3 چیزوں سے بڑھ کے اہمیت دیتے ہیں, ماں باپ ہی کیوں نہ ہو. فتربصوا, ویٹ دین, ٹھہرو پھر میں بتاتا ہوں تم لوگوں کو. حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب کا فیصلہ ان کے اوپر مسلط نہ کر دے. حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ ہرگز جان بوجھ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے والے کی مدد نہیں کرتے. جان بوجھ کر ٹیڑھا راستہ مطلب ہر مسلمان کو معلوم ہے اللہ, رسول اور دین ہر چیز سے زیادہ اہم ہے ہمارے لیے. یہ معلوم, سب کو معلوم ہے, نہیں بھی پڑھا تو معلوم ہے اس کے بعد. اس کے باوجود ٹیڑھا ہوا تو پھر اب میں تیرے کو ہدایت نہیں دیتا. بر اللہ تعالیٰ عمل الصالحات میں ان پوروں کی خدمت کرنا عمل الصالحات ہے کہ نہیں ہے؟ ہیار کی بتا دی لوگ کی. اللہ سے بڑھ کے محبت کا مطلب کیا ہو گیا؟ ان کی جب خدمت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کے فرائض کا وقت آ گیا تو یہ بعد میں, یہ پہلے ہو گیا. نبی کی سنتیں اور ان کے کوئی باتیں, داڑھی نکالو, ٹکنے کے نیچے رہن دو, حجاب مت کرو, اللہ رسول سے ٹکرا رہے باتیں, تو اب کس سے محبت کر رہے ہیں؟ اور دین کی خدمت, تو تینوں چیزیں آگے نہیں آ گئے. آپ کے انفرادی طور پہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب آ گئے. سنت کے پورے احکامات آ گئے اور دین کی خدمت ان کے اوپر آ گئی. ہم لوگ جب کبھی بات کر رہے ہیں تو وہ ہیرارکی میں کیا کر رہے ہیں؟ 3rd والا پوائنٹ لا رہے ہیں نہیں کبھی سامنے. اللہ رسول اما بابا بول رہے نہیں, اللہ رسول دین کی خدمت اما بابا ہے اسلام میں. مگر خالی اللہ رسول کے بعد اما بابا کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ الا الذین آمنوا, ایمان یہ علم کے ذریعے سے نہیں لائے ہم. سمجھ میں آ رہا؟ تو اللہ قسم کھا کے بول رہے ہیں وہ گزرتے ہوئے رگڑنے والے وقت کی قسم جو تم کو نچوڑ رہا, تمام کے تمام انسان نقصان میں سوائے ان کے جس کو میں یہ 4 کنڈیشنز کے اوپر پروٹیکشن دے دوں گا. ایک بھی کم ہوا اس میں سے تو انہیں تباہ ہو جاتا. ڈاکٹر آپ کو 4 میڈیسنز پرسکرائب کرا, آپ 3 کھا کے ڈاکٹر کو جا کے بولے بیماری دور نہیں ہو رہی, تو غلطی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ
4 آپ کو پریسکرپشنز دیے, 4 میڈیسنز دیے پریسکرپشن کے: ایمان, نیک اعمال وتھ کریکٹ حیار کی, حق کے اوپر رہنا, دوسروں کو تلقین کرنا, صبر کرنا, دوسروں کو تلقین کرنا. یہ 4 جب تک فلفل نہیں ہوئے, قسم کھا کے بول رہے ہیں یہ وقت تیرے کو لگڑ کے تباہ کرا تھا. اللہ تعالیٰ جو کچھ میں بولا, آپ لوگ جو کچھ سنے, اس میں ہمارے زندگیوں میں فائدہ عطا فرمائے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله.